نبينا بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه النجباء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام و محترم سامعین، بریلی شریف اور اس کے اطراف میں آپ بلاتے ہیں، محبتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ آپ کا احسان ہے. ورنہ بریلی شہر اور بریلی کے اطراف میں جو علماء کرام رہتے ہیں، یہ لوگ پوری دنیا میں جا کے مذہب اہل سنت کی خدمت انجام دیتے ہیں. بے شک. اس لیے اگر یہاں بلایا جاؤں، یہاں محبتوں کی نگاہ سے دیکھا جاؤں، یہ آپ کے لیے نہیں، میرے لیے فخر کی بات ہے. میں اعلیٰ حضرت کے شہر میں آیا، ان کے ضلع میں آیا. بہت خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ بریلی ضلع میں رہتے ہیں. ہندوستان میں بے شمار اضلاع موجود ہیں، لیکن بریلی کو وہ شرف حاصل ہے کہ آج لفظ بریلی سے دنیا کے خوش عقیدہ سنی مسلمان بریلوی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. وہ پیدا ہوا بہار میں، مگر بریلوی کہلانے پر فخر کرتا ہے. لوگ ہیں امریکہ میں، لیکن وہ اپنے آپ کو بریلی شہر سے ریلیٹیڈ کرتے ہیں. میں بریلوی ہوں. بہت بڑی عزت ہے یہ، اور یہ اتنی بڑی عزت ہے کہ بریلی کے سارے مسلمان 5 وقت کی نماز کے علاوہ 10 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، پھر بھی اس عزت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس شہر میں باعزت رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ نے جو شہر بریلی کو عزت دی ہے، قیامت تک اللہ اس عزت کو قائم رکھے. آمین. لوگ تو ہیں جلسے میں، لیکن میرے سامنے صرف بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان بچوں کے سامنے کام کی بات کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہماری بات یہ سمجھیں گے نہیں، اور وہ اپنی بات میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. مگر قابل تعریف یہ ہے کہ رات کے 12 بج گئے، اس کے باوجود یہ بچے بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں. اب تک ان کو سو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب بریلی کا بچہ ایسا ہے تو بریلی کا جوان کیسا ہوگا. بے شک. اللہ یہاں کے بچوں کو اور یہاں کے بوڑھوں کو سبوں کو سلامت رکھے. میں ان بچوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر تم جلسے میں آئے ہو تو میری ایک بات مان لینا. بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ the child is the father of the man. میں نے آج سے 30 سال پہلے، 30 نہیں بلکہ 25 سال پہلے میٹریکولیشن کرتے ہوئے میں نے ایک بہت بڑے انگریزی کے اسکالر کا، ولیم ورڈز ورتھ کا یہ مقولہ میں نے پڑھا تھا، the child is the father of the man. تو اس کی تشریح کرنے کے لیے ایگزامینیشن میں آیا تھا کہ what the poet wants to say in this poem. شاعر اس نظم میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ بچہ مرد کا باپ ہوتا ہے. The child is the father of the man. بچہ مرد کا باپ ہوتا ہے. آخر شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟ ایک بہت بڑی طویل نظم ہے جس کا ایک شعر یہ تھا انگریزی میں، یعنی یہی بچہ ہے
جو کل سماج اور معاشرے میں ایک باپ بن کے آئے گا، جن سے بہت سارے بچے پیدا ہوں گے. یہ بچہ اسکالر بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا. یہ بچہ اپنے سماج کا سدھارک بنے گا، سوشل ریفارمر بنے گا، سماج کا نام روشن کرے گا، سماج کو اپنی علمی خدمات سے روشناس کرائے گا، سماج کو برائیوں سے اور کمزوریوں سے بچانے کا کام کرے گا. اس لیے یہ بچہ بچہ نہیں ہے، یہ بچہ مرد کا باپ ہوتا ہے. بے شک. اب اگر یہ بچے میری اس بات کو سمجھ گئے تو سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ یہ چپ رہیں. یہ سبحان اللہ بھی نہیں کہیں. سبحان اللہ اگر کہنا ہو یہ آہستہ سے کہیں، چونکہ بچوں کی عادت ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ صرف بولتے ہیں. یہ سمجھیں گے نہیں میں کیا بول رہا ہوں، یہ بولیں گے سبحان اللہ. نعت شریف پڑھنے میں تو چل جائے گا، لیکن تقریر میں سبحان اللہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بات آدمی کو سمجھ میں آتی ہے اور وہ لگتا ہے کہ یہ بات میرے دل میں اتر رہی ہے، تب وہ نہ چاہ کر کے بھی اس کی زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ. سرکار کی کوئی بات آدمی سنتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ کیا سرکار نے کہا ہے. اللہ کے کلام کو سنتا ہے تب آدمی کہتا ہے کیا میرے رب قدیر نے حکم دیا ہے، کیا قرآن پاک کا ارشاد ہے. لیکن حالات اتنے خراب ہو گئے کہ آدمی چٹکلا میں سبحان اللہ تو کہتے ہیں، لیکن حدیث رسول سننے کے بعد سبحان اللہ نہیں کہتا ہے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے سننے کے بعد جو ظاہری مزہ آنا چاہیے وہ مزہ نہیں آئے گا. قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ اس کی تشریح سننے کے بعد سبحان اللہ بہت کم لوگ کہتے ہیں. علماء کرام چونکہ جانتے ہیں اس لیے سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن عوام کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی لطیفہ یا پھر کوئی کسی چیز کو گا دیا گیا ترنم کے ساتھ گانے کے انداز میں اس وقت مزہ آتا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. ہونا کیا چاہیے جب آدمی قرآن پاک کی آیت سنے تو کہے سبحان اللہ، چونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام، اس سے بڑا کلام، اس سے بڑی سپیریئر بات تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. یہ قرآن پاک کی آیتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی دوسری باتوں پہ تو سبحان اللہ کہتا ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت سننے کے بعد سبحان اللہ نہیں کہتا، صرف اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جس آدمی کی بات کہی گئی ان کی بات وہ زندہ ہے. قرآن پر تو میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن آدمی چونکہ سمجھتا نہیں ہے اس لیے وہ سبحان اللہ نہیں کہتا. پیر صاحب کا نام آ گیا سارا مجمع کہتا ہے سبحان اللہ، لیکن اگر حضور کا نام آ جائے، غوث اعظم کا نام آ جائے، بہت کم لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، چونکہ آدمی ایک لیمیٹیڈ سراؤنڈنگز میں رہتے ہیں، ایک محدود گھیرے میں. لوگوں کو اپنے مرشد کی منقبت پیاری لگتی ہے، لیکن سرکار توحید نیٹ ورک کی تعریف ان کو اس وقت اچھی نہیں لگتی، توحید نیٹ ورک صرف اس لیے کہ آدمی کی سوچ چھوٹی ہوتی جائے گی. یوٹیوب چینل مرشد کی تعریف میں ایک شعر کہیے 5000 روپے انعام پا جائیے، لیکن حضور کی تعریف میں 2 گھنٹے خطاب کیجیے 1 پیسہ نہیں دے گا وہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے مرشد کی ذات کو اپنے حساب سے جو کچھ سمجھ لیا ہے، اب اس سے باہر وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جلسوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں پیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کی شان میں کوئی شعر بولا گیا، پھر کیا کہنا، شاعر کے وارے نہیں آ رہے، نذرانے کی بوچھار ہو جاتی. لیکن سرکار کی تعریف میں بہت ساری باتیں کی گئی، نعت پاک کے بہت قیمتی اشعار پڑھے گئے، کوئی بھوشال نہیں پیدا ہوتا. یہ صرف نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جب اللہ کے کلام سے بہتر کسی کا کلام نہیں ہے تو آدمی سمجھے یا نہ سمجھے، جب اللہ کا کلام سنے تو سب سے زیادہ سبحان اللہ وہاں کہنا چاہیے. حضور سے بڑے دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی امریکہ کا الفریڈ نوبل بڑا ہے، نہ کوئی وہاں کا ڈاکٹر واشنگٹن بڑا ہے جس امریکہ کی توتی پوری دنیا میں بول رہی ہے. ساری دنیا ان کے سامنے سہمے ہوئے. ہندوستان 125 کروڑ کی آبادی والا ملک، لیکن اس کے باوجود یہ ہندوستان جہاں امریکہ کا سوال آتا ہے اس کے سامنے ہمارا پردھان منتری بونا ہو جاتا ہے.
ان کو ڈر ہے کہ نہ جانے کون سی پابندی مجھ پہ عائد کر دے۔ پاکستان جو 60 سے زیادہ اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ شکتیشالی، سب سے زیادہ پاورفل ایٹومک ملک ہے پاکستان۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے موسم میں پاکستانیوں کو سعودی عرب میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اگر 40 لاکھ لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ جان لیں کہ اس میں سے 15 سے لے کے 12 لاکھ کے درمیان صرف پاکستانی ہوتے ہیں۔ پاکستانی وہاں 70% سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں۔ باہر سے جتنے بھی لوگ آئیں اس میں 70% صرف پاکستانی ہوتے ہیں۔ پاکستان چونکہ ایٹم بم سے لیس ہے اس لیے ہندوستان بھی ڈرتا ہے۔ کوئی اس سے یہ غلط مفہوم نہیں نکال لے کہ ہم پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو نیچا دکھلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان سے بڑا ہے کون؟ جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ ہندوستان کی تعریف جتنا مسلمان کرتا ہے جس قدر کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ چونکہ جتنے بھی دیش بھکتی کے گیت ہیں سب ایک پلے میں رکھ رہے ہیں اور دوسرے پلے میں صرف ایک شعر رکھتے ہیں آپ، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہزاروں گیت ایک طرف صرف یہ 2 مصرع ایک طرف۔ اور یہ مصرع کس نے لکھا ہے ہندوستان کی شان میں؟ سارے جہاں سے مراد امریکہ سے اچھا، ہالینڈ سے اچھا، بریٹین سے اچھا، چائنا سے اچھا، جاپان سے اچھا، پیرس سے اچھا، سنگاپور سے اچھا، انڈونیشیا سے اچھا، کینیڈا سے اچھا، ناروے سے اچھا۔ کیا آواز ہے تمہارے مائک میں؟ ٹھیک سے میں آواز دو۔ مجمع میں آواز نہیں رہے گی تو پھر ہم کو لگے گا ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں۔ جیسے آواز تھی ویسے رہنے دو۔ میں کہہ رہا تھا کہ سارے جہاں سے مراد یہ ساری ممالک، آسٹریلیا، افریقہ، یورپ بر اعظم کے جتنے قریب ممالک ہیں ان سبوں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ مکہ اور مدینہ سے اچھا نہیں، سارے جہاں میں مکہ مدینہ مراد نہیں، سارے جہاں سے میجورٹی دنیا کی امریکہ، یورپ، افریقہ، ہالینڈ یہ سب ممالک مراد ہیں۔ مکہ کا کیا مقابلہ ہندوستان یا کوئی دنیا کا خطہ کر پائے گا؟ مکہ تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا محبوب آرام کر رہے ہیں، جس جگہ حضور آرام کر رہے ہیں وہ جگہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش معلی سے بھی افضل ہے۔ جب اس طرح کی باتیں کی جائیں تو اس سے مکہ اور مدینہ مستثنی ہے، وہ راجدھانی ہے اسلام کی، وہ تو خالق کائنات کا پہلا گھر اسی مکہ المکرمہ میں ہے، خالق کائنات کا محبوب مدینہ منورہ میں ہے۔ سارے جہاں سے مراد امریکہ سے اچھا، ہالینڈ سے اچھا، چائنا جاپان سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ کس نے کہا ہے؟ نہ گاندھی جی نے یہ شعر کہا ہے، نہ امبیڈکر جی نے یہ کہا ہے، نہ گاندھی جی نے یہ کہا ہے، نہ صاحب آج جو لوگ ہندوستان کے بڑے ٹاپ کے وفادار لوگ بنتے ہیں ان لوگوں میں سے کسی کے باپ داداؤں نے یہ نہیں کہا ہے، نہ صاحب مودی جی نے یہ کہا ہے، نہ آدتیہ جوگی ناتھ نے یہ کہا ہے، نہ صاحب کیا ہے کہ پروین توگڑیا کے دادا نے یہ کہا ہے، نہ صاحب بالا صاحب ٹھاکرے کے نانا نے یہ کہا ہے۔ یہ کہا کس نے ہے؟ مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والا ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا ہے، شاعر مشرق نے یہ کہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اس سے کوئی ہماری بات کا غلط سینس نہیں نکالے کہ صاحب آپ پاکستان کی تعریف کریں۔ میں نے کیا کہا کہ اسلامی دنیا میں پاکستان کو سب سے بڑا طاقتور ملک مانا جاتا ہے، جس طرح ٹیکنالوجی کی دنیا میں امریکہ ساری دنیا کا سردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہ میرے پردھان منتری کا بچہ، میرے پریزیڈنٹ کا بچہ، میرے چیف منسٹر کا بچہ، یہ سب جب اعلیٰ ڈاکٹر بنتا ہے تو امریکہ جاتا ہے۔ جنرل عام ہندوستانی کا بچہ جب بہت بڑا ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو یہ امریکہ جاتا ہے۔ امریکہ سے پڑھ کے جو انجینئر آتے ہیں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کی تنخواہ بھی بہت بھاری بھرکم ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امریکہ ٹیکنالوجی کی دنیا کا بادشاہ ہے، پوری دنیا اس قدر اس سے ڈر رہی ہے، سہم رہی ہے، سب خطرے میں ہے کہ نہ جانے ہم اس کو آنکھ دکھلائیں گے وہ کب مجھ پر کوئی دوسری پابندی عائد کر دے گا، ہم کو ہتھیار نہیں دے گا کہ ہم پڑوسی ملک سے لڑ سکیں۔
600 سال پہلے جس امریکہ کا وجود دنیا میں نہیں تھا، چند لوگوں پر مشتمل ایک ملک تھا، پہاڑوں میں گھرا ہوا برفیلے علاقے میں، جس کا پتہ آج سے 600 سال پہلے کولمبس نے لگایا، لیکن آج وہ امریکہ پوری دنیا کا ہیرو بنا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں اس کی ٹیکنالوجی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، جس ہوائی جہاز پہ اڑ کے ہم 40 لاکھ مسلمان حج کو جاتے ہیں، وہ ہوائی جہاز کوئی پاکستان، ہندوستان، دبئی، چنئی، عمان کا آدمی نہیں بنایا، اسی امریکہ کے 2 بھائیوں نے 1903 میں دماغ جلا کر ہوائی جہاز کا فارمولا دنیا کو دیا۔ اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اسلام دشمن ہے، جس دن وہ اسلام کو مٹانے کا ناپاک پلان بنائے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا، وہ جان لے کہ امریکہ تو مٹ سکتا ہے لیکن اسلام نہ کبھی مٹا ہے نہ قیامت بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اس یہ مذہب مٹنے نہیں آیا ہے، یہ مذہب پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ دنیا کے ہر ڈپارٹ، ہر گوشے میں اسلام اپنی بالادستی قائم کرنے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان بغداد میں بے عمل ہوتا ہے، بغداد کا مسلمان جس کو اللہ وہاں کا حاکم بناتا ہے، وہاں کی دولتوں کا مالک بناتا ہے، لیکن جب مسلمان غلط استعمال کرتا ہے دولت کا، جب غلط استعمال کرتا ہے سلطنت کا، غلط استعمال کرتا ہے حکمرانی کا، تو اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ بغداد ہے، مسلمانوں کی راجدھانی ہے، اسلامی سلطنت کی راجدھانی ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ بغداد پر کافروں کو مسلط کر دیتا ہے، بغداد کو ایسے اجاڑ دیتا ہے، مسلمانوں کی لاشوں کو چیل کوے کھاتے ہیں، وہاں کی کتابوں کو کافر دریائے دجلہ میں پھینک دیتا ہے، دریائے دجلہ کتابوں کے حروف کی سیاہی سے سیاہ ہو جاتا ہے وہ دریا، وہاں کے مدرسوں، وہاں کی مسجدوں، وہاں کی خانقاہوں کو مٹا دیتا ہے کافر، وہاں کئی لاکھ مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر تاتاری کافر اس کی گردنوں پہ بیٹھ کے، اس کی مینار بنا کے بیٹھ کر شراب پیتا ہے کافر۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ بغداد ویران کیسے ہو گیا، جو پوری دنیا کی راجدھانی جو بغداد تھا، اللہ نے وہ دن دکھلایا کہ بغداد کو اجاڑ دیا، کئی لاکھ مسلمانوں کی کھوپڑی کی مینار بنا کے کافروں نے بیٹھ کے شراب پیا۔ یہ صرف اس لیے تاکہ دنیا والا جان لے کہ تم غریبوں خستہ حالوں کو اللہ نے بادشاہ بنایا، تم مزدور تھے، تم اونٹ چراتے تھے، تم خانہ بدوش تھے، تم خانہ بدوشوں کو اللہ نے دنیا کا بادشاہ بنایا، تو عیاشی کرنے کے لیے نہیں، دولتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، مکان بنا کے دوسروں کو نیچا دکھلانے کے لیے نہیں، خوب اونٹ اور گھوڑے جمع کر کے دوسروں کو اپنے سے ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی اس زمین پہ اللہ کے قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے اللہ نے تجھ کو بادشاہ بنایا ہے، تاکہ تو دنیا سے ظلم مٹا دے، تو اللہ کی مرضی کے مطابق ایسے سماج کی تشکیل کر دے کہ لوگ جب تم کو دیکھیں تو کہیں کہ ہاں، جس جنت کی بشارت مصطفیٰ نے سنائی ہے، اس جنت کی ایک جھلک اس مسلم سوسائٹی کو دیکھنے کے بعد مل جاتی ہے۔ یعنی اللہ اسی لیے مسلمانوں کو حکومت دیتا ہے تاکہ اس حکومت کے ذریعے اسلام کی تبلیغ ہو، لیکن جب حکومت کے ذریعے آدمی کھانے پینے، اچھا کپڑا پہننے، مکان گاڑی کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ذلت کی مار مارتا ہے، ان کی لاشوں کو سڑا دیتا ہے، ان سے حکومت چھین لیتا ہے، ان کو در و دیوار پہ کافروں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال ہندوستان کی سرزمین ہے، یہ ہندوستان پر حملوں کی سرزمین، یہ ہندوستان دلدلیتوں کی سرزمین، یہ ہندوستان راجوالوں اور مراٹھوں کی سرزمین، جس ہندوستان پہ آج چند لوگ بخلا رہے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہندوستان اس کا ملک رہے جو بھی یہاں پیدا ہوا اس کا ملک ہے، لیکن جہاں تک مسلمانوں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، وہ کان کھول کے سن لے اور آنکھ بند کر کے جھانک کے دیکھے تاریخ میں کہ 150 سال پہلے انگریزوں 200 سال پہلے اس ملک میں 1000 سال تک کوئی دوسری قوم نے حکومت نہیں کی ہے، بلکہ مصطفیٰ کے غلام نے 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل ایک بھولی بسری کہانی ہو گئی، بہت دن گزر گئے، نہیں۔ آج 15 اگست اور 26 جنوری کو جب ہمارے ملک کا وزیر اعظم جھنڈا لہراتا ہے، وہ کسی دوسری عمارت پہ نہیں، بلکہ اس عمارت پہ جس عمارت کی تعمیر ایک تہجد گزار بادشاہ شاہ جہاں نے کی تھی،
جس کی گواہی جامع مسجد جس جیتا جاگتا ثبوت ہے، یعنی جس جامع مسجد کی تعمیر شاہجہاں نے کی، انہوں نے ہی اس لال قلعہ کی تعمیر کی جس پہ میرا پردھان منتری جھنڈا لے رہا ہے 15 اگست اور 26 جنوری کو۔ اس مثال ہے کہ 1000 سال تک وہ تاج محل جو پوری دنیا میں ایک عجوبہ روزگار عمارت ہے، یعنی 7 ونڈرز میں ایک تعجب خیز بلڈنگ جس کو دیکھنے کے لیے امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی آتا ہے کہ دیکھیں وہ تاج محل کیسا ہے۔ وہ تاج محل کسی دوسرے نے نہیں بلکہ مسلم بادشاہوں کی یادگار ہے، شاہجہاں نے اس کی تعمیر کی ہے۔ وہ قطب مینار جو بھارت کی ناک اور آبرو ہے، اس ناک کی تعمیر کسی دوسرے نے نہیں، میرے ہی باپ داداؤں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، مسلمانوں کے آباء و اجداد نے تعمیر کی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہندوستان برہمنوں کا ملک تھا مگر مٹھی بھر مسلمان حاکم کیسے ہو گئے؟ یہ دلیتوں کا ملک تھا۔ 1 سال 2 سال نہیں، غلطی سے نہیں، اچانک نہیں۔ جیسے میرا کوئی بچہ لکھنؤ اسمبلی پہنچ جاتا ہے، 15 سال 20 سال وہاں MLA بن کے رہتا ہے، یا تو وہ کسی دولت کے نشے میں یا غنڈہ ہے، یا پھر مسلمانوں کی ہمدردی حاصل ہو گئی، ان کے کام کی وجہ سے لوگوں نے ان کو لکھنؤ بھیج دیا۔ لیکن یہ 20 سال 15 سال کوئی 5 سال کے لیے، اس کے بعد ٹھہراؤ نہیں ہے اس میں، لیکن 1000 سال معنی رکھتا ہے۔ 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 400 سال نہیں۔ ابھی ہندوستان کی آزادی کے 70 سال ہو رہے ہیں۔ 1947 میں انگریز یہاں سے کمپلیٹلی بھاگا، 1947 کے 15 اگست میں ہندوستان آزاد ہوا۔ اب آپ جوڑ لیں کہ 2016 ہے، 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، یہ بمشکل 70 سال ہونے جا رہے ہیں۔ اور 70 سال پہلے 150 سال انگریزوں کی گورنمنٹ رہی، 150 سال انگریز، 70 سال سے آزاد ہندوستان میں عوام کی رائے سے جمہوری حکومت قائم ہو رہی ہے۔ اب دونوں کو ملا دیں تو 220 سال، یہ 220 سال میں یہ سارے ڈرامے ہو گئے، لیکن 1000 سال 2-4-10 سال آگے پیچھے کس نے حکومت کی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں نے گورنمنٹ کی حکومت کی۔ ایک طویل حکومت 1000 سال کی کلمہ پڑھنے والوں کی رہی۔ اس لیے اگر کوئی دوسرا جوگی ناتھ کہتا ہے یہ ہمارا ملک ہے تو میرے بچوں کو زیادہ حق حاصل ہے، یا بولے کہ جس نے 1000 سال تک اس کنگال بھارت کو سونے کی چڑیا بنایا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ بولے ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہندوستان ہمارا ملک ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ اس لیے یہ بات ہمارے بچوں کے دل اور دماغ میں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم خیرات پہ نہیں جی رہے ہیں، دوسروں کے ملک میں نہیں جی رہے ہیں، کہ دوسروں کے قانون، دوسروں کے دستور، دوسروں کے اصول کو ہم سروشریشٹھ جانیں، کہ دوسروں کے رحم و کرم پہ ہم زندہ ہیں۔ نہیں، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے جہاں گاندھی اور نہرو نے قربانی نہیں دی، وہاں اس سرزمین پہ اس کو آزادی کے لیے ہم علامہ فضل حق خیر آبادی نے قربانی دی ہے۔ مراد آباد کا وہ چوک آج تک گواہ ہے جس چوک پہ علامہ کفایت علی کافی کو پھانسی کی سزا دی گئی، کس بنیاد پہ؟ انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دینے کی بنیاد پر۔ علامہ فضل حق خیر آبادی ہندوستان کے سرخیل علماء کا نام ہے، یعنی علماء کے گروہ کے سرخیل سردار کا نام ہے۔ ان کو کالا پانی کی سزا دی گئی اور وہیں وہ مثال کر گئے، کس جرم کی بنیاد پہ؟ انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دینے کی وجہ سے۔ ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں سڑکوں کے کنارے مسلمان علماء کرام کی لاشوں کو چیر کوے کھا رہے تھے، سڑکوں میں مسلمانوں کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا تھا، لاشوں کے کھیت بو دیے گئے تھے، کس جرم کی بنیاد پہ؟ صرف اس لیے کہ علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا تھا۔ اس لیے سینہ تان کہ میرا بچہ 15 اگست کو مدرسے میں جھنڈا لہرا کے بولے، ترنگا لہرا کے بولے، یہ بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اور انگریز جو یہاں سے بھاگا ہے یہ علماء اہل سنت کی قربانی، ان کے فتوی جہاد کی وجہ سے انگریز کمزور ہوا ہے۔ تو ہندوستان کی آزادی میں میرا رول رہا ہے، اس لیے جنا گنا منا بعد میں گایا جائے گا، پہلے گایا جائے گا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ یہ باتیں وہی بچہ بولے گا جس کو بھارت کا مہتو کا اندازہ ہوگا، ورنہ جو جاہل قسم کا بچہ ہوگا وہ بولے گا دوسروں کے ملک میں رہتے ہیں، جب تک تب تک رہتے ہیں، یہ ہندوستان دوسروں کا ملک ہے، دوسروں کا نہیں، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ اب میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ 2-4 گھنٹے کی تقریر ہو
ہو سکتی ہے، لیکن میں نے صرف ایک سرسری طور پر آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی. لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ بھارت برہمنوں کا ملک تھا، اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی. وہ مسلمان ملک عرب سے چل کے آئے تھے. کوئی کلمہ پڑھنے والا افغانستان سے آیا تھا، کوئی کلمہ پڑھنے والا ایران کی سرزمین سے آیا تھا، غزنوی کہیں دوسری جگہ سے آئے تھے، شہاب الدین غوری کہیں دوسری جگہ سے آئے تھے، محمد ابن قاسم ملک عرب سے آئے تھے. وہ ہندوستان صرف اس لیے آئے تھے کہ ہندوستان کے برہمن، ہندوستان کے چند ناہنجار قسم کے راجا مسلمان مٹھی بھر کلمہ پڑھنے والوں کو تنگ کر رہے ہیں. میری ایک بہن نے قید خانے سے خط لکھا ہے، اے ملک عرب کے میرے بھائی، اپنی بہن کی آبرو بچانے کے لیے آؤ اور اس ظالم بادشاہ کے قید سے مجھ کو رہائی دلاؤ. محمد ابن قاسم کے بدن کا خون کھولنے لگا. وہ تو عرب میں پیدا ہوئے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی ہندوستان آنے کی؟ لیکن ایک اسلامی رشتہ ہے، وہ اسلامی رشتہ جب سامنے آتا ہے وہاں ملک اور وہاں ضلع اور صوبے کی ساری باتیں پاؤں کے نیچے روند دی جاتی ہیں. یہ بات ہے کہ میں بہار کا رہنے والا ہوں، یہ بات کہ میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں، یہ بات کہ میں راجستھان کا رہنے والا ہوں، یہ بات کہ میں گجرات کا رہنے والا ہوں، یہ بات گجراتی ہوں میں بہاریوں سے بڑا ہوں، میں راجستھانی ہوں میں اتر پردیشیوں سے بڑا ہوں، میں مراٹھی مہاراشٹر کا رہنے والا ہوں میں اتر پردیشیوں سے بڑا ہوں. چونکہ یہ میرا مہاراشٹر میرا پردیش ہے جہاں اتر پردیش اور بہار کے لوگ یہاں فیکٹری میں کام کر کے زندہ رہتے ہیں، اس لیے میرا مہاراشٹر اتر پردیش سے مہان ہے. یہ کمزوروں کی بولی ہے، یہ دوسرے کافر بولیں گے، مسلمانوں کی یہ بولی نہیں ہے. مسلمانوں کے نزدیک مصطفیٰ کا وہ پیغام میری نگاہ کے سامنے ہے. حضور نے کیا کہا؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابید علی اسود ولا لاسود علی ابید الا بالتقوی. حضور کہتے ہیں وہ دور جاہلیت تھا جہاں کہ ایک اونچے خاندان کا آدمی نیچے خاندان کے آدمی کو دباتا تھا اور یہ کہتا تھا I am superior to you، میں تم سے اچھا ہوں، I am better than you، میں تم سے اچھا ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، میرا رنگ اچھا ہے، میرے پاس پراپرٹی زیادہ ہے. وہ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا جب اسلام نہیں آیا تھا دنیا میں. حضور کہتے ہیں اب اسلام آ گیا ہے. عرب کے لوگ ساری دنیا کے لوگوں کو گونگا سمجھتے تھے کہ انا افصح العرب کلکم عجم، تم سارے کے سارے گونگے ہو، میں فصیح عرب ہوں. عرب کے لوگ کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، یہ کہتے تھے میں عرب میں پیدا ہوا ہوں، ساری دنیا کے لوگوں سے میں سپیریئر ہوں. حضور نے کہا یہ باتیں دور جاہلیت کی ہے، اب میں ان باتوں کو پاؤں کے نیچے روند دیتا ہوں. کوئی یہ نہیں بولے کہ میں عرب میں پیدا ہوا ہوں میں اچھا ہوں، تم عجم میں پیدا ہوئے ہو تم قابل نفرت ہو. میں قریش میں پیدا ہوا ہوں میں دوسرے خاندان والوں سے اچھا ہوں، میں گورا ہوں میں کالے سے اچھا ہوں، میں راجہ ہوں میں رعایا سے اچھا ہوں. حضور کہتے ہیں نہیں، اب اسلام آ گیا ہے. کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں. اب صرف معیار یہ ہوگا جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہی عزت والا ہوگا، وہی سامان والا ہوگا. یہ ہے اسلام کا فارمولا. ورنہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں عزت ہماری جاگیر ہے، عزت ہماری جاگیر ہے، ہماری خانقاہ سے کام ہوا ہے، وہ آنکھ پھال کے دیکھ لے کہ آج بریلی کے ایک پٹھان کو اللہ نے وہ عزت دی. آج اس پٹھان کے نام پہ مدرسہ ہے امریکہ میں، اس پٹھان کے نام پہ مدرسہ ہے یورپ میں، اس پٹھان کے نام پہ خانقاہ ہے کولمبو سری لنکا میں، اس پٹھان کے نام پہ مدارس مساجد اسلامک سینٹر ہیں یورپ کی سرزمین میں. ہے بہار کی سرزمین مدرسہ رضویہ، رضا جامع مسجد، خانقاہ رضویہ. ہے کولمبو کی سرزمین مگر مدرسہ رضویہ، رضا جامع مسجد، رضا اسلامک سینٹر. ہے امریکہ کی ہاسٹن سٹی مگر رضا اسلامک سینٹر. ہے امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی مگر رضا اسلامک سینٹر، رضا جامع مسجد. ہے لندن مگر رضا اسلامک سینٹر. ایک پٹھان کو اللہ نے وہ عزت دی کہ ساری دنیا میں رضا رضا کا نغمہ گونجنے لگا. کس بنیاد پر؟ اس کا رنگ گورا تھا، یہ قبیلہ پرہیز کے پٹھان تھے، یہ افغانستان سے آئے تھے. لاہور کا شیش محل ان کی جاگیر ہے؟ نہیں. اللہ کا قانون ہے کہ جو مذہب کا کام کرتا ہے وہ چاہے جس خاندان کا ہو چاہے وہ جس ضلع کا ہو، اللہ اسے زمین سے اٹھاتا ہے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے. کام کی بنیاد پہ، کام کی بنیاد پہ.
جو اللہ کا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمنام نہیں چھوڑتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے، اللہ اسے شہرتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں کوئی یہ نہ بولے کہ خان پٹھان کب سے اللہ کا ولی بن گیا، خان پٹھان کب سے ولی بن گیا۔ مولانا تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہوگا۔ یہ بولی کس کی ہے؟ منہ بھلے ہی مسلمان کا ہو سکتا ہے لیکن یہ سوچ کافرانہ ہے، یہ سوچ مشرکانہ ہے، یہ سوچ بزدلانہ ہے، یہ سوچ دور جاہلیت کی سوچ ہے، یہ سوچ ابو جہل کی سوچ ہے، یہ سوچ عتبہ و شیبہ کی سوچ ہے، یہ سوچ اسلام سے پہلے کے دور جاہلیت کی سوچ ہے کہ ہم گورے ہیں، ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہم ہی رہیں گے۔ نہیں، اللہ کا قانون ہے کہ کلکم انا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم کو قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا ہے تاکہ تیری پہچان باقی رہے کہ تو فلاں قبیلے سے ہے، تو فلاں قبیلے سے، آپس میں پہچان کے لیے، گھمنڈ کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، بڑائی کے لیے نہیں، صرف لتعارفوا تاکہ تمہارا انٹروڈکشن قائم رہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں۔ جب سے دماغ میں یہ بھوت سوار ہوا، میں بمبئی میں پیدا ہوا ہوں، میں بہاریوں سے اچھا ہوں، میں اتر پردیش میں پیدا ہوا ہوں، میں بہاریوں سے اچھا ہوں، جب یہ سوچ پیدا ہوئی اللہ نے ذلیل کر دیا اسے اپنے گھر میں، اللہ نے ذلیل کیا اپنے ملک میں، اللہ نے ذلیل کر دیا اپنے شہر میں، اللہ نے ذلیل کر دیا اپنے پردیش میں۔ اللہ کے قانون کو توڑ کے جو اپنی جہالت والا قانون چلائے گا اسے دیر یا سویر ذلیل تو ہونا ہی پڑے گا۔ اس لیے اللہ کا قانون کیا ہے کہ آپس کے تعارف کے لیے یہ برادریاں ہیں، یہ خاندان ہے، اور اصل میں کون عزت والا ہے؟ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، the most respectable near Allah is one who is God fearing person۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو جتنے زیادہ عمدہ کردار والا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا۔ ذرا غور سے سننا، میں بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آج برادری اور صوبائی عصبیت نے مسلم سوسائٹی کو اس قدر کھوکھلے کر دیا ہے کہ لوگ گھمنڈ میں جینے لگے، پھر بھی 1400 سال پہلے والا تعصب سماج میں آ گیا، لوگوں کی سوچ چھوٹی ہو گئی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد ابن قاسم عرب میں پیدا ہوئے تھے، عرب کی سرخیز ہواؤں فضاؤں میں رہتے تھے، عرب قابل عزت ہے کہ میرے مصطفیٰ عرب میں پیدا ہوئے ہیں۔ عربی زبان قابل عزت ہے اس لیے کہ عربی زبان قرآن کی زبان ہے، عربی زبان حدیث کی زبان ہے، عربی زبان فقہ کی زبان ہے، عربی زبان قبر کی زبان ہے، عربی زبان جنت کی زبان ہے، عربی زبان مصطفیٰ کی زبان ہے، عربی زبان بے شمار اصحاب رسول کی زبان ہے۔ اس لیے عربی زبان قابل عزت ہے، ملک عرب میرے لیے قابل احترام ہے، میں وہاں کے ذرے کو اپنی آنکھ کا سرما بناتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول نے عربیوں سے کہا ہے تم کو اللہ نے عزت دی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن تم عرب میں پیدا ہونے کی بنیاد پہ گھمنڈ مت کرنا، تم عرب میں پیدا ہونے کی بنیاد پہ غرور مت کرنا، بلکہ تمہارا فارمولا یہی ہو کہ کوئی اجمی کوئی عربی ایک دوسرے پہ سپیریئر نہیں ہے، بلکہ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، وہی عزت والا ہے۔ مصطفیٰ کے قانون کو توڑا گیا، مسلمان بے شمار خاندانوں میں بٹ کے ایک دوسرے کو ذبح کرنے لگے۔ ان تمام لڑائیوں کو بند کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ زبان سے مٹا دے خان پٹھان کی بات، زبان سے مٹا دے انصاری منصوری کی بات، پاؤں کے نیچے روند دے جولا اور نظاف کی بات، ان تمام باتوں کو پاؤں کے نیچے روند دے۔ اگر کسی جولاہے کا بچہ اگر عالم ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو ایک خان پٹھان شیخ کا بچہ ان کے پاؤں کی مٹی کو اپنی آنکھ کا سرما لگا لے اور دنیا والوں کو بتائے کہ ہمارے نزدیک جب مسجد میں کوئی جولاہے کا بچہ عالم بن کے آتا ہے تو شیخ پٹھان وہ پیچھے رہتا ہے اور وہ جولاہے کا بچہ عالم ممبر پہ چڑھ کے امامت کرتا ہے اور قوم کو خطاب کرتا ہے تاکہ دنیا جان لے کہ اسلام میں برادری نہیں دیکھی جاتی ہے، اسلام میں علم دیکھا جاتا ہے، تقوی دیکھا جاتا ہے، اسلام میں علم دیکھا جاتا ہے، اسلام میں تقوی دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا حقیقی چہرہ، یہ ہے اسلام کا حقیقی میرر جو اسلام پوری دنیا کو دکھاتا ہے، جو اسلام پوری دنیا کو اس آئیڈیالوجی سے روشناس کراتا ہے۔ اسی کو دیکھ کر بھلے ہی مسلمان اس کی اہمیت نہ سمجھیں، مگر آندھرا پردیش کی ایک بہت بڑی پڑھی لکھی اسکالر، غیر مسلم برہمن اسکالر ہے، وہ کیا کہتی ہے، بار بار اس کو پڑھیے اور بار بار اس کو سنیے۔ ایک ہندو اسکالر وہ کہتی ہے I have been
been struck over again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. وہ کیا کہتی ہے, ایک ہندو اسکالر کہتی ہے, ہندوستان کی بڑی پڑھی لکھی عورت, وہ کہتی ہے کہ جب میں مسلمانوں کی مسجدوں کو دیکھتی ہوں تو میں حیرت میں پڑ جاتی ہوں کہ مسجد میں امیر, غریب, بادشاہ, کسان, کالے, گورے, یہ سب جب جمع ہو کے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو سروجنی نائیڈو کہتی ہے کہ میں اس منظر کو دیکھ کے حیرت میں پڑ جاتی ہوں کہ بادشاہ اور مزدور ایک صف میں کھڑا کیسے ہو گیا, ایک کالا اور گورا ایک صف میں کھڑا کیسے ہو گیا. اب وہ کہتی ہیں کہ جمہوریت کہتے کسے ہے, ڈیموکریسی کہتے کسے ہے, پرجاتنتر کہتے کسے ہے. جمہوریت کہتے ہیں ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل. پرجاتنتر عوام کی, عوام کے لیے, عوام کے ذریعہ حکومت ہے جہاں امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے. سروجنی نائیڈو کہتی ہیں یہ مسجد ہے جہاں ڈیموکریسی کا سچا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے. ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے مگر قبضہ برہمنوں کا ہے, امریکہ میں ڈیموکریسی ہے مگر قبضہ گوروں کا ہے, لندن میں ڈیموکریسی ہے مگر قبضہ بادشاہوں اور مہارانیوں کا ہے. لیکن سچی ڈیموکریسی ہے کہاں؟ وہ ہندو اسکالر کہتی ہے سچی ڈیموکریسی مسلمانوں کی مسجدوں میں ہے جہاں بادشاہ فقیر ایک ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. وہ ہندو برہمن اسکالر کہتی ہے کہ 5 وقت روزانہ جمہوریت کا تماشا مسجدوں میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے. اب بتائیں کہ اسلام نے ایک کافر کو سوچنے پر مجبور کیا. بہت سارے دلت اور چمار کلمہ پڑھ کے مومن بن گئے صرف اسی پیغام کو سن کر جہاں کہ امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے. ایک برہمن اپنے کنویں پہ چمار کو پانی پینے نہیں دیتا ہے. ایک چمار جس کرسی پہ بیٹھ جائے برہمن اس کرسی کو توڑ دیتا ہے. ایک ڈوم جس جگہ بیٹھ جائے وہاں کوئی برہمن بیٹھنے کو اپنے آپ کو ابھیشاپ سمجھتا ہے. آج بھی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے زمانے میں, اس وکاس کے زمانے میں, اس علم و فن کے چراغ کے شباب پہ آنے کے زمانے میں ہندوستان میں ہزاروں اسکول کھل گئے, پھر بھی یہ بھرم قائم ہے کہ یہ چمار ہے میں برہمن ہوں. لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہندوستان میں, پھر بھی یہ بھرم قائم ہے کہ وہ چمار ہے میں برہمن ہوں. لوگ ہر سماج میں IAS آفیسر ہو گئے, ہر سماج میں ڈاکٹر انجینئر بن گئے, ہر سماج میں اسکول کھل گیا, درجنوں یونیورسٹیز ہر اسٹیٹ میں قائم ہو گئی. اس کے باوجود یہ بھرم قائم ہے کہ یہ چمار ہے اور میں برہمن ہوں. اس کا مطلب ہے کہ یونیورسٹی اس بھرم کو مٹا نہیں سکی, کالج اس بھرم کو توڑ نہیں سکا, ڈاکٹر انجینئر بن جانا اس جہالت کو مٹا نہیں سکا. اس جہالت کو مٹاتا ہے کون؟ اس بھرم کو توڑتا ہے کون؟ اس بھرم کو کوئی آج کے قانون نہیں, 1400 سال پرانا مصطفیٰ کا ضابطہ ہے جو اس بھرم کو توڑ دیتا ہے. نہ کوئی غریب اونچا ہے نہ غریب نیچا ہے, اونچا ہے, بلکہ اللہ کے نزدیک وہی بڑے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے خوف کھاتے ہیں. اسلام کا قانون جب آدمی غور سے دیکھتا ہے تو چمار کلمہ پڑھتا ہے ہزاروں کی تعداد میں. کئی ہزار چماروں نے کلمہ پڑھا صرف اسی لیے کہ ایک مذہب کے ماننے والے ہونے کے باوجود مجھ کو آدمی نہیں مانا جاتا ہے تو پھر میں کیسے اس مذہب کو میں مانوں. اس لیے ان لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. یہ اسلام کا ایک فارمولا آدمی کی سوچ بدل دیتا ہے. حضور کا اس کے ضابطہ آدمی کی دھارنا بدل دیا, آدمی کی سوچ بدل دی, آدمی کا آؤٹ لک بدل دیا, آدمی کا نظریہ بدل دیا, آدمی کی فکر میں چینج لے آیا. یہ ہے مصطفیٰ کے فرمان کا کمال. یہ ہے حضور نے جس سماج کی تشکیل کی تھی اس سماجی تشکیل کے فارمولے کے یہ کمالات ہیں کہ آج بھی 1400 سال کے بعد کافر ایک حدیث سن کے ایمان لاتا ہے, ایک حدیث پڑھ کے کلمہ پڑھتا ہے. وہ سماج میں ان بھوچال پیدا کرنے والی وہ تعلیمات کو جب وہ لوگ دیکھتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں. ایک بیچ میں بات آ گئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ آج غیروں کا نظریہ مسلمان نہ اختیار کرے, خود
اپنی تباہی کا سامان نہ پیدا کرے. ورنہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ دوسری بات ہے ہماری. وہ دوسری بات یہی ہے کہ ہندوستان پر حملوں کا ملک تھا, لیکن یہ مٹھی پر مسلمان قابض کیسے ہو گیا, اس کی حکومت ہو کیسے گئی, اور پھر انگریزوں کا قبضہ کیسے ہو گیا, پھر ہم مسلمان ذلیل کیسے ہو گئے. میرا بچہ جو یہاں, میرا باپ جو بادشاہ تھا ہندوستان کا, آج اس کا بچہ وہ کافروں کا جھولا کیسے ڈھونے لگا. اس کا بچہ نوکری کے لیے 20 لاکھ روپے رشوت کیسے دینے لگا. جو دوسروں کو ملازمت دیتا تھا, جو ہندوستان میں حکومت کرنے کا فلسفہ دوسروں کو سمجھاتا تھا, جس کا وائس رائے, جس کا گورنر, جس کا ڈی ایم, جس کا ایس پی, جس کا چپراسی, سب کلمہ پڑھنے والا پورے بھارت میں, یہاں تک کہ بڑے پوسٹ پر کلمہ پڑھنے والا, ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا, وہ کلمہ پڑھنے والا. لیکن آج اسی کا بچہ جھولا چھاپ کیسے ہو گیا, اسی کا بچہ کافروں کا جھولا کیسے ڈھونے لگا, کافروں کی چپل اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو صاف کیسے کرنے لگا, ملازمت چپراسی کی نوکری کے لیے 5 لاکھ رشوت کیسے دینے لگا, چپراسی بننے کے لیے کافروں کے دروازے پہ 1 سال تک اب اس کی چپل گھس گئی اور دروازے پہ جا کے جاگرو کشی کر رہا ہے تاکہ بابا کرم کر دیں, تاکہ چپراسی کی نوکری مل جائے. راجا کا بیٹا چپراسی کیوں ہو گیا, بادشاہ کا بیٹا کافروں کا جھولا ڈھونے والا کیسے بن گیا, جو حکومت کرتا تھا بھارت پہ آج وہ مفلس اور ڈرا اور سہما کیوں ہے. آج مٹھی بھر کافر کہتا ہے تم میرے ملک میں رہتا ہے, زیادہ آنکھ مت دکھلانا ورنہ پاکستان بھیج دیں گے, ورنہ قبرستان بھیج دیں گے, یا تو جاؤ پاکستان یا جاؤ قبرستان. جو بادشاہ تھا اس کا بیٹا ایسا ڈرا اور سہما ہے کہ دوسرا بولتا ہے پاکستان جاؤ یا قبرستان جاؤ. اس قدر ذلت آمیز حالات کیسے پیدا ہو گئے. حالات اس پر جب غور کیا جاتا ہے کہ ہم تو پہلے خانہ بدوش تھے, ہم تو پہلے بکری چراتے تھے, ہم تو پہلے اونٹ چراتے تھے, اونٹ چرانے والوں کو بادشاہ بنا دیا. 1 سال 2 سال نہیں 1000 سال تک. محمد ابن قاسم عرب میں پیدا ہو گئے ہیں, وہ تو کہتے تھے کہ میری بہن ہے سندھ میں راجہ طاہر کے قید خانے میں, ہم کو کیا ضرورت ہے عرب کے اس مقدس فضاؤں کو چھوڑ کے میں ہندوستان جاؤں اور سندھ کے راجہ طاہر سے میں مقابلہ کروں, ہم کو کیا فکر ہے کوئی عورت ہے وہاں قید خانے میں پڑ گئی. یہ سوچ کمزوروں کی ہے کہ دوسروں کی بہن ہے, دوسروں کا پردیش ہے, دوسروں کا ملک ہے. اسلامی سوچ کیا ہے کہ دنیا کے سارا ملک اللہ کا ہے, چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا, پوری دنیا اللہ کی ہے, سارا ملک اللہ کا ہے, یہ دھرتی اللہ کی ہے. اس کی ایک جھلک حج کے موقع پہ 40 لاکھ حجاج کرام پوری دنیا سے پہنچ گئے میدان عرفات میں. وہاں کا کون ہے, امریکہ کا پتلون پہننے والا, وہاں ہے ہندوستان کا پنجابی پائجامہ پہننے والا, وہاں ہے چائنا اور جاپان کا ٹھگنا, وہاں ہے یورپ کا لمبا, وہاں ہے انڈونیشیا کا ٹھگنا, اور وہاں ہے افریقہ کا کالا, اور وہاں ہے یورپ کا گورا. یعنی گورے بھی ایک میدان میں, کالے بھی ایک میدان میں, ٹھگنے بھی ایک میدان میں, لمبے بھی ایک میدان میں, پتلون پہننے والا وہ بھی لنگی اور بغیر سلی ہوئی چادر, ہندوستان کا پنجابی پہننے والا وہ بھی بغیر سلی چادر بغیر سلی لنگی, چائنا اور جاپان کا آدمی پینٹ شرٹ پہننے والا کوٹ پینٹ وہ بھی اسی بغیر سلی چادر بغیر سلی لنگی میں. اور ایک ملک خالی نہیں, دنیا کے 200 سے زائد ممالک کے ہر ملک سے لوگ وہاں پہنچ گئے, ہر زبان کا جانکار پہنچ گیا. جگہ ایک میدان عرفات ہے, جگہ ایک خانہ کعبہ ہے, لباس ایک ہے دنیا بھر کے سارے لوگوں کا, زبان پہ نعرہ ایک ہے سارے لوگوں کا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ حج کا موسم امریکہ کے دانشور آنکھ میں دانت میں انگلی دباتے ہیں, چائنا اور جاپان کے لوگ غصے سے اپنی زبان میچتے ہیں کہ اسلام نے اتنے بغیر کسی پبلسٹی کے, بغیر کسی پرچار کے, بغیر کسی پرسار کے, ایک چھوٹی کانفرنس ہوتی ہے تو 1000 پوسٹر 1000 جگہوں پہ چسپاں ہوتے ہیں, لیکن 40 لاکھ لوگ پوری دنیا سے آ گئے, کوئی پوسٹر نہیں, کوئی اشتہار نہیں, کوئی پبلسٹی نہیں. وداؤٹ اینی پبلسٹی دنیا کے ہر زبان کا جانکار پہنچ کیسے گیا. زبان الگ ہے, نعرہ وہاں پہنچ کے ایک ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک, لباس الگ ہے مگر وہاں پہنچ کے لباس ایک ہو جاتا ہے. ایک گھر ہے خانہ کعبہ, سارے لوگ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, امریکی بھی, جاپانی بھی, ہندوستانی بھی, پاکستانی بھی, انڈونیشیائی بھی, ترکی بھی, سارے لوگ اسی گھر کے ارد گرد, جس طرح ایک دھوری کے ارد گرد پہیا گھومتا رہتا ہے, اسی طرح طواف کر کے اس ایک گھر کے سامنے. میسج کیا ملتا ہے, رہو بھارت میں مرکز مکہ ہے مدینہ ہے, رہو امریکہ میں
मरकज मक्का है, मदीना है। रहो इंडोनेशिया में, मरकज हमारा ये है, मरकज इस्लाम ये है। खाने काबा एक धुरी है, हम उस पहिया के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो एक नारा वहां से जाता है, जबान चाहे तुम अमेरिका में कुछ भी बोलो, मगर तेरी जबान अरबी है जो तू यहाँ आके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है। क्या मतलब? चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अमेरिका में वही कुरान, हिंदुस्तान में वही कुरान, चाइना में वही कुरान, अमेरिका में वही नमाज, हिंदुस्तान में वही नमाज, इंडोनेशिया में वही नमाज। तो इसलिए वो तो चंद सरफरोश, चंद निचली सोच वालों ने, चंद गंदे किस्म के लोगों ने मुस्तफा की तौहीन की। आला हजरत की मजबूरी थी कि उन गंदों को सुथरों से अलग कर दिए जाए, ताकि और सारे सुथरे इन गंदों के साथ में होकर अपना ईमान न बेच डाले। इसलिए उन चंद गिनती के उन मुतदों और बेतीनों का आला हजरत ने बेनकाब कर दिया कि इनसे अपने आप को बचाना। एक अनार के चंद दाने जो सड़ गए थे और दूसरे सड़ने नहीं पाए, इसलिए आला हजरत ने फतवा दे दिया ये मुट्ठी भर लोग मुस्तफा की तौहीन करके इस्लाम से खारिज है। ये तहज़ीरुन नास लिखने वाले, ये हिफ्ज़ुल ईमान लिखने वाले और ये बराहीन कातिया लिखने वाले। लेकिन आला हजरत का मतलब ये नहीं था कि हम सबको सब पर फतवा जारी कर दें, नहीं। वह चंद सरगने जो मुस्तफा की तौहीन की और जो लोग इनका साथ देंगे उनके लिए, और ऐसे लोग आज भी हिंदुस्तान में मुट्ठी भर है। और मेजॉरिटी जो देहात में हल चलाता है उसको मालूम नहीं कि थानवी किसका नाम है, उनको मालूम नहीं कि तहज़ीरुन नास किसका नाम है। वह कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़ने की बुनियाद पे वह सुन्नी है, मेरा भाई है, उसको काफिर कबीर ही कहा जाएगा, चाहे पूरी जिंदगी किसी थानवी के फॉलोअर के पीछे नमाज को नहीं पढ़ता रहा। जब जिस दिन वो जान लेगा कि थानवी ने ये लिखा, उसके बावजूद सपोर्ट करेगा कि हाँ जो लिखा है सही लिखा है, उस दिन ये फतवा उस पर नाफिज होगा। वरना जब तक वो जानता नहीं है कि थानवी कौन है, गंगोही कौन है, नानोतवी कौन है, तहज़ीरुन नास क्या है, हिफ्ज़ुल ईमान क्या है, मुस्तफा की तौहीन किसने क्या किया है, वह जब तक जानता नहीं है, जिंदगी भर उसके पीछे नमाज पढ़ता रहा। नमाज नहीं होगी अलग बात है, लेकिन काफिर उसको कभी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब तक कि वह गुस्ताखी को समझा नहीं है। ऐसे लोग हिंदुस्तान में मुट्ठी भर निकलेंगे, मेजॉरिटी 90% उनकी है जो कलमा पढ़ के मुसलमान है। इसलिए मैं जनरल बात दुनिया की कहता हूं कि अमेरिका से लेके मलेशिया और सिंगापुर तक उन एक नमाज, एक रोजा, एक हज, एक ज़कात, एक कुरान है, एक हदीस है, एक रंग में मुसलमान रंगे हुए हैं। इसलिए इस्लाम पैगाम देता है तुम रहने के लिए किसी भी मुल्क में रहो, मगर तेरी राजधानी मदीना है, तेरी राजधानी मक्का है। तुम खाने कमाने के लिए जहां चले जाओ, ये अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की जमीन पे फैल जाओ। कोई गुजराती ना बोले कि उत्तर प्रदेशी मेरे शहर में आया है, तुम्हारे बाप का स्टेट नहीं है गुजरात, ये अल्लाह का मुल्क है, अल्लाह का बंदा कहीं भी जा सकता है। हम गल्फ में जाते हैं, सऊदी अरब के लोग ये ना बोले कि तू हिंदुस्तान छोड़ के मजदूरी करने मेरे यहाँ आया है, ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ये अल्लाह की जमीन है। अल्लाह का बंदा पूरी दुनिया में कहीं भी फैल सकता है। मेरे रब ने कहा है फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ, वफ्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह की रोजी तलाश करो, जो अल्लाह का फजल तलाश कर, अल्लाह की दी हुई रोजी तलाश कर। तो जमीन हम पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में फैलने का आदेश दिया गया है। ये तो हमने बनाया है कि ये हमारा मुल्क है, तुम्हारा मुल्क है। अल्लाह के नजदीक सारी दुनिया एक है और सारी दुनिया का एक ही मरकज है। ये हज जैसा मौसम हमें उस इत्तेहाद और यगानत का पैगाम देता है। अमेरिका यूरोप के दानिश्वर इस मौसम को जब देखते हैं, देखने के बाद उसको लगता है कि जिस कौम के पास हज जैसा बड़ा मजबूत फॉर्मूला मौजूद हो, तो दुनिया के हर खित्ते पर अगर कोई कौम हुकूमत करेगी तो दूसरी कौम नहीं, वह मुस्तफा की दीवानी कौम में मुस्लिम हुकूमत करेगी, जिसके पास ऐसा मजबूत फॉर्मूला मौजूद है। ए लड़का है, सुनो, चलो हम भी जा रहे हैं। लगता है कि तकरीर समझ नहीं रहा है वो। क्या मेरी बात सर के ऊपर से गुजर रही है? क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई बहुत गाढ़ी उर्दू में नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सिंपल और सरल उर्दू जिसको सारे लोग समझ सकें। अलबत्ता
میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں ایسی بات ہے، اس میں بھی بے شمار اصلاحوں کی بات ہے، اس میں بے شمار اصلاح ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تمہاری سوچ کے حساب سے الگ ہے، میری سوچ الگ ہے، لیکن یہ بھی اتنی بڑی اصلاح ہے، صرف اسی پوائنٹ پہ لوگ عمل کر دیں تو مسلم سوسائٹی میں جو خرافات جاری، خرافات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس میں بے شمار قیمتی باتیں جو میں کہہ دیا ہوں، یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں اسی پرابلم میں ساری سوسائٹی اس میں کرتا ہے۔ ذرا غور سے سننا جو بات میں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا ہماری ہے، مگر کیا محمد ابن قاسم عرب سے چل کے ہندوستان آئے، عرب سے چل کے بھارت آئے، ایک بہن نے آواز دیا ہے کہ مجھ کو کافروں کے قید خانے سے آزادی دلاؤ۔ محمد ابن قاسم کو ابر کو آرام کاٹنے لگا، اب وہ عرب کے سرخیز خطے کو چھوڑ کر اپنے چند نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کی، سرفروش مجاہدین کی ٹیم۔ اب عرب سے وہ لوگ چل کے ہندوستان آئے۔ ہندوستان کس لیے آئے ہیں؟ کمانے کے لیے نہیں، ہندوستان میں مکان بنانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ میری بہن وہ اپنی خاندانی بہن نہیں، چچیری بہن نہیں، پھوپھیری بہن نہیں، ممیری بہن نہیں، اپنی نجی بہن نہیں، اسلامی بہن، کلمہ پڑھنے والی اسلامی بہن نے آواز دیا ہے کہ میری آبرو بچاؤ۔ اب وہ لچے اور لفنگے جو سماج میں کتوں کی طرح، جس طرح کتا ہڈی پہ نگاہ ڈالتا ہے، جو اپنی چچیری بہن پہ، پھوپھیری بہن پہ، جو اپنی بھابھی پہ، جو دوسروں کی بھابھی پہ، جو اپنی ممانی پہ، جو اپنی چچی پہ، جو اپنے خاندان کے دوسرے کی بیٹی پہ، جو چچیری بہن، پھوپھیری بہن، ممیری بہن، اپنی بھابھی، اپنی سالی اور اپنے دیور پہ جو لڑکیاں اور جو مرد اپنے سماج کی دوسری بہنوں پہ بری نگاہ ڈالنے کے لیے صبح سے شام تک گلیوں کا چکر لگاتا رہتا ہے، اور اسی طرح ڈھونڈتا ہے کہ جس طرح کتا ہڈی تلاش کرتا مل جائے ہڈی میں اس کو کھاؤں، اسی طرح وہ لچے لفنگے جو گلی میں گھوم کر دوسروں کی بہو بیٹی کو ڈھونڈتے ہیں، وہ گھر سے باہر نکلے کہ میں اس پہ نگاہ جماؤں۔ جبکہ حضور نے کہا ہے کہ مملا عینہ من الحرام، جس نے اپنی آنکھ کو حرام چیزوں کو دیکھ کے بھر لیا، اللہ قیامت کے دن اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ سننے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے حبیب آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی کر کے رکھیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اللہ کہتا ہے اے حبیب آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے رکھیں۔ آوارہ نگاہ جو دوسروں کے مکان پہ، دوسروں کی بیٹی پہ ڈالے، اسلام اس کا پیغام نہیں دیتا ہے۔ اسلام پیغام دیتا ہے کہ نگاہیں نیچی رہے، نگاہیں نیچی رہے تاکہ دوسروں پہ اچانک ہی نظر نہ پڑ جائے۔ وہ حافظ ملت تھے جو مبارک پور شہر سے اشرفیہ آتے ہوئے 40 سال تک اسی گلی میں رہے، مگر نہ جانتے تھے کہ اس گلی میں یہ دکان کس کی ہے اور وہ دکان کس کی ہے، اس لیے کہ نگاہیں نیچی کرنے کا جو آدیش قرآن نے دیا ہے اس پر پوری زندگی عمل کیا، پتہ ہی نہ چلا کہ بازو میں کس کی دکان ہے۔ یہ ہے وہ عمل کی نگاہیں نیچی کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، نہ دل بہکتا ہے، نہ نظر بہکتی ہے، نہ کردار بہکتا ہے، نہ شرمگاہ بہکتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اس آدیش کا خون کس قدر دھڑلنے سے سماج میں ہو رہا ہے، ایک راستہ چلتے دوسروں کے گھر میں، دوسروں کی چھت پہ، دوسری جگہوں پہ۔ اب بتائیے دیکھیں کہ محمد ابن قاسم کے کردار کے سامنے یہ کتنا ننگا ہے، یہ کتنا اندر سے لے کے باہر تک گندا ہے۔ محمد ابن قاسم اپنی بہن کی آبرو بچانے کے لیے نہیں، جو اپنی چچیری بہن کی آبرو لوٹنے کے لیے ہمیشہ گلی میں تیار رہے۔ وہ کیا ہندوستان پاکستان کی کسی بہن کے بارے میں سن کے وہ اپنے وطن کو تیاگ دے گا؟ وہ کیا دور کی اسلامی بہن کی عزت بچانے کے لیے وہ اپنے ملک سے چلے گا، وہ اپنے شہر سے جائے گا؟ جو اپنی بہن کی آبرو لوٹنے کے لیے تیار رہتا ہے وہ دوسری اسلامی بہن کی آبرو بچانے کے لیے وہ جوانی قربان کرے گا، وہ اپنا ملک چھوڑے گا، وہ اپنا علاقہ تیاگے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ محمد ابن قاسم کی نظر جب رہے گی تب یہ ہوگا۔ محمد ابن قاسم کو اپنا وجود بوجھ معلوم ہونے لگا، نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کی، بادشاہ اسلام سے پرمیشن لیا، کہا کہ میری بہن نے آواز دیا ہندوستان سے، مجھ کو ہندوستان جانا ہے، مجھ کو اپنی بہن کی آبرو بچانا ہے، چاہے اس آبرو بچانے کے کرم میں میری جان چلی جائے مگر مجھ کو قدم بہا دینا ہے، مجھ کو اپنے ملک سے باہر جانا ہے۔ ایک اسلامی بہن نے آواز دی ہے۔ کاش محمد ابن قاسم 18 سالہ جوان تھا، اس محمد ابن قاسم کی سوچ مسلم سوسائٹی کے تمام بچوں کی ہو جائے، ان کی نگاہیں نیچی میں رہے، محفوظ رہے، اور ان کے سینے میں اسلام کا تمام بہنوں کا درد پیدا ہو جائے۔ صرف اسی کوالٹی کی بنیاد پر مسلم سوسائٹی سے زناکاری کا خاتمہ ہو جائے گا اور سماج
سماعت میں عفت معابی کا ماحول پیدا ہو جائے گا. اسی کوالٹی کی بنیاد پر آج ہندوستان کے دانشوروں کو بھی اس بات کا اقرار ہے کہ مصطفیٰ کے قانون میں جو دم ہے وہی بلااتکار مٹا سکتا ہے. آج سے 4 سال پہلے جو گینگ ریپ کی گھٹنا دلی میں ہوئی تھی، اس کے بعد جو بھارت میں ماحول بنا تھا، یہی ماحول کے ہندو اسکالر کی زبان پہ یہی تھا. اب بلااتکار روکنا ہے تو عرب کا قانون نافذ کرنا ہوگا. ہندوستان کا ضابطہ بلااتکار روکنے میں ناکام ہے، اور آج کی تاریخ میں بھارت میں جو ہر شہروں میں گینگ ریپ کی گھٹنا بڑھ رہی ہے، وہی ضابطہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں نے نفرت کر کے اسلام کو جنگلیوں کا مذہب کہا تھا، 1400 سال پہلے کے بدوؤں کا مذہب کہا تھا، لیکن آج شہر اجڑ رہا ہے. ہندوستان بلااتکار کی تہلیز میں کھڑا ہے، بلااتکار کی آگ میں جل رہا ہے. پورے بھارت میں اس کی تھو تھو مچ رہی ہے. روزانہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا میں ہندوستان کے لوگوں کے تعلق سے غلط میسج نشر ہو رہے ہیں کہ مظفر نگر میں یہ ہو گیا، بدایوں میں یہ ہو گیا، بریلی کے تھانہ میں ریپ ہو گیا، دہلی راجدھانی ریپ کا اڈا بنی ہوئی ہے. اس کو روکے گا کون؟ ایک ضابطہ ہے مصطفیٰ کا، جو آج سے 3 سال پہلے بھارت کے سارے اسکالر نے جلوس نکال کے کہا تھا کہ ہندوستان کے سنویدھان میں کمزوری ہے کہ بلااتکاری کو چند سال جیل میں رکھا جائے. اسلام کا وہ ضابطہ 1400 سال پرانا، اگر کوئی کنوارا زنا کرے 100 کوڑے مارے جائے، اگر شادی شدہ زنا کرے بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے اتنا پتھر مارا جائے کہ وہ مر جائے. بلااتکاری کو موت کی سزا اسلام نے سنائی تھی. لوگوں نے کہا تھا یہ جنگلیوں کی سزا ہے، یہ سخت سزا ہے، مانوتا کا اپمان ہے، انسانیت کی توہین ہے، یہ مانوتا کا اپمان ہے، اس لیے سزا نہیں چلے گی بھارت میں. لیکن جب گینگ ریپ بڑھنے لگا تو پھر کیا ہوا؟ ہندو اسکالر کی زبان پہ یہ نعرہ آ گیا کہ ہندوستان کا سنویدھان میں سنشودھن کیا جائے. اب بلااتکار روکنا ہے، وہی قانون جو مصطفیٰ نے سزائے موت دی تھی 1400 سال پہلے، اسی زبردست قانون کو نافذ کیا جائے. تو کیا مطلب کہ صاف لفظوں میں کہ اب یہ بلااتکار نہ گاندھی اور نہرو کا ضابطہ روکے گا. اگر بلااتکار سے بھارت بچے گا تو مصطفیٰ کا ضابطہ نافذ کرنا ہوگا. یہ ہے قانون مصطفیٰ، یہ ہے اصول مصطفیٰ، یہ ہے ضابطہ مصطفیٰ، یہ ہے حضرت نعرہ تکبیر حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب. اس لیے تعجب اس وقت ہوتا ہے. ایک کافر کی سمجھ میں تو بات آ گئی مگر مسلمان سمجھ نہیں پایا. ایک کافر تو سرکار کی حدیث پہ ریسرچ شروع کر دیا مگر مسلمانوں کے بچوں کو سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی. اس لیے میرا بچہ سرس سلیل پڑھ رہا ہے، میرا بچہ دینک بھاسکر پڑھ رہا ہے، میرا بچہ صاحب کیا ہے کہ پریم چند کی کہانی پڑھ رہا ہے، میرا بچہ پرتیوگیتا درپن میں وہ گاندھی کے قول تلاش کر رہا ہے. لیکن مصطفیٰ کی ایک حدیث نہیں پڑھتا کہ حضور نے کیا کہا، سرکار نے کیا کہا. ان کی دیواروں میں گاندھی کی بات نظر آتی ہے، ان کے گھر میں، ان کے اسٹڈی روم میں امبیڈکر کی بات نظر آتی ہے، مگر حضور کی ایک حدیث نظر نہیں آتی ہے کہ حضور نے کیا کہا ہے. جو امبیڈکر کو ویلیو دے گا مصطفیٰ کی ایک حدیث نہیں جان پائے گا. مسلمانوں کے گھروں میں امیتابھ بچن کی بات کی جائے گی، عامر خان سلمان کی بات کی جائے گی، یہاں دھونی اور سچن کی بات کی جائے گی، یہاں دوسرے دانشور کی بات کی جائے گی. ظاہر سی بات ہے اس کے بچے کو اس طرح کی باتیں تو اٹپٹی لگیں گی. جو کبھی اس طرح کی باتیں نہیں سنی ہو اس کو تو لگے گا کہ کون سی بات کی جا رہی ہے. لیکن آج ہی باتیں امریکہ کے دانشور، ہندوستان کے پڑھے لکھے اسکالر کے پاس یہ بات ہے، چونکہ وہ جان رہا ہے کہ گاندھی ایک آدمی تھا، امبیڈکر ایک معمولی آدمی تھا، مگر نبی کا جو قانون ہے وہ قانون خدا کا قانون ہے، وہ قانون کریٹر آف دا یونیورس کا قانون ہے. تو آدمی کے ضابطے میں کمی تو ہو سکتی ہے لیکن جو اللہ کا قانون ہے اس قانون میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کی افادیت میں خاتمہ نہیں ہوتا. 50,000 سال کے بعد بھی اگر دنیا تلاش کرے گی وہ اصول جس میں سب کے لیے بھلائی کا راز پنہا ہو، کوئی دوسروں کا ضابطہ نظر نہیں آئے گا. اگر وہ اصول نظر آئے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کا اصول نظر آئے گا. یہ ہے دانشوروں کی وہ بولی. ذرا غور سے سنیے گا. محمد ابن قاسم چلے ہیں عرب سے، اپنے نوجوانوں کی ٹیم لے کے ہندوستان آئے. راجہ داہر سے مقابلہ کرنا ہے، لاکھوں کی فوج ہے، اپنی بہن کو قید خانے سے آزادی دلانا ہے، کافروں کے قید خانے سے آزادی دلانا ہے. آخر یہ ہوگا کیسے؟ لاکھوں کی فوج راجہ داہر کے پاس ہے، ہم مٹھی بھر چند مجاہد عرب سے یہاں آئے ہیں. اللہ کے اس محبوب بندے محمد ابن قاسم نے کئی دن تک اسی سوچ میں گزار دی آخر اس کے لاکھوں کی فوج پہ حملہ ہوگا کیسے. ارادہ چونکہ نیک تھا، ارادہ چونکہ اچھا تھا، پلان جب اچھا ہوتا ہے مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. آدمی کیا کرتا ہے، ہتھیار سے کیا ہوتا ہے،
مدد اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. یہی اسلام کا فارمولہ ہے. میدان بدر سے لے کر اب تک جتنی بھی جنگوں میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی, ان تمام جنگوں میں رول صرف اچھی نیتوں کا رہا ہے. اللہ کی مدد سے ہی مسلمانوں کو جیت اور فتح ملی ہے, ورنہ 313 مجاہد میدان بدر میں ہے. جنگ کا نقشہ بدل گیا. آج یورپ کا دانشور کہتا ہے کہ اسلام ہارے گا کیسے؟ اسلام تو اسی دن جیت گیا تھا جس دن میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح مل گئی تھی. جس دن 313 فتح حاصل کیا تھا اسی دن اسلام کی نیو, اسلام کی بنیاد مضبوط ہو چکی تھی میدان بدر میں. اور اب اسلام شکست کھائے گا کیسے؟ ہمارے پاس تعداد نہیں, ہمارے پاس نیت, ہمارے پاس ارادہ, ہمارے پاس پاکیزہ جذبات, یہ ہیں ہمارے ہتھیار. اللہ کی مدد ملتی ہے اسی پاکیزگی نیت کی بنیاد پر. اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہارا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا ہے. تم جو قربانی میں جانور ذبح کرتا ہے تمہارا گوشت نہیں پہنچتا ہے, تمہارا خون نہیں پہنچتا ہے, تمہارا چمڑا نہیں پہنچتا ہے, تمہارا کھر, تمہارے جانور کا پاؤں نہیں پہنچتا ہے. اللہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, یعنی اللہ تک خون نہیں پہنچتا ہے, اللہ تک گوشت نہیں پہنچتا ہے, اللہ تک ہڈی نہیں پہنچتی ہے. اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ وہ تقوی. تقوی ہے کس کا نام؟ تقوی ہے دل کا نام, تقوی ہے ارادے کا نام, کہ تم جانور ذبح کر کس کے لیے رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ اسلامی قانون ہے کہ 7 حصے دار جس جانور میں ہے, ایک کا بھی ارادہ صرف گوشت کھانے کا رہے تو 7 میں سے کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اسے اگر کسی نے 50 لاکھ کا بکرا اسی لیے ذبح کر دیا کہ تاکہ دنیا کے لوگ جان جائیں کہ ہم نے 50 لاکھ کا بکرا ذبح کیا ہے, اس کی دنیا میں تو بدلہ اس کا ملے گا, لیکن وہ فضیلت کے قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور حضور کی وہ حدیث کے سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم, موٹا تازہ جانور ذبح کرو, قیامت کے دن پل صراط پہ سواری کا کام آئے گا. اور حضور کہتے ہیں کہ بکل شعرۃ حسنۃ, ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. یہ بینیفٹ نہیں ملے گا اسے جس نے 25,000 کا بکرا خرید کے شہرت چاہی تھی, جس نے سماج میں نام تلاش کیا ہے. قیامت کے دن وہ ڈھونڈے گا کہ قربانی کا اجر کہاں ہے, قربانی کا بدلہ کہاں ہے. اللہ کا حکم ہوگا اسے ناک کے بل, منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پہنچا دو, چونکہ آج وہ بدلہ اس کے پاس تلاش کرے جس کو دکھانے کے لیے انہوں نے قربانی کی تھی, جس کو دکھانے کے لیے انہوں نے حج کیا تھا کہ جنت ملے نہ ملے دنیا میں حاجی کہلا جائے. قربانی قبول ہو یا نہ ہو, محرم تک فریج میں رکھ کر کے گوشت کھائے, گوشت کھاؤ, کم مزہ آئے گا. قربانی کے بکرے کا گوشت بڑا ٹیسٹفل ہوتا ہے. اور پھر دنیا میں چرچا ہو جائے پورے علاقے میں کہ ہم نے تو 5,000 کا بکرا کیا ہے اور فلاں نے 50,000 کا بکرا ذبح کیا ہے. اللہ فرمائے گا کہ تم نے جو دنیا والوں سے شہرت تلاش کی تھی, دنیا میں تم کو اس کا بدلہ مل گیا, چونکہ میرے لیے تم نے اس جانور کو ذبح نہیں کیا تھا, اس لیے اس کا اجر میرے پاس نہیں ہے. منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور اسی طرح وہ حاجی جو 2.5-3 لاکھ خرچ کر کے حج کو گیا تاکہ وہاں اجر ملے نہ ملے, دنیا میں کم سے کم حاجی کہلا جائے, بعد میں حاجی رفیق, بعد میں حاجی شفیق. قیامت کے دن وہ دیکھے گا اس کا حج کا پیسہ برباد ہوا, وقت برباد ہوا, اللہ کے نزدیک اس کا حج مردود ہو گیا. اس لیے کہ اللہ اسی حج کو قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اس کی نیت کی پاکیزگی, پیورٹی آف برین, پیورٹی آف مائنڈ, پیورٹی آف ہارٹ. اللہ پاک ہے, اللہ پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے. وہی کام قابل اجر ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور اللہ اس کا اجر دیتا ہے. آج قبرستان میں لڑائی, آج مسجدوں میں دنگا, آج عیدگاہ میں فساد, آج جلسہ کرانے کے بعد لڑائی صرف اس لیے کہ نیت گندی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عیدگاہ لڑائی کا اڈا, مسجد لڑائی کا اڈا, متولی شپ حاصل کرنے کے لیے وہ جنگ ہے, وہ ووٹنگ ہے, وہ لڑائی ہے, وہ صاحب کیا ہے کہ دیگا مستی کا کیندر بن گئی ہے مسجد. صرف اس لیے نیتیں جب گندی ہوں گی تو مسجدوں میں سکون نہیں, مسجدوں میں انتشار برپا ہوگا. نیت جب گندی ہوگی, جلسہ کرانے کے بعد انقلاب نہیں پیدا آیا ہوگا سماج میں, نیت ناپاک ہونے کی وجہ سے فساد پیدا ہوگا, فتنہ پیدا ہوگا. اچھا کام کرنے کے بعد بھی سینے میں ایک عجیب سی مایوسی پیدا ہو جائے گی. نماز ادا کرنے کے بعد چہرہ کھلنا چاہیے تو نماز کے بعد چہرہ کالا ہو جائے گا. اچھا کام کرنے کے بعد جو دل میں فرحت ہونی چاہیے وہ ساری فرحتیں دور ہو جائیں گی. اس لیے کہ اللہ نے سچی خوشی دھیگا مشتی میں نہیں, سچی خوشی لڑائی میں نہیں, سچی خوشی انتشار میں نہیں, سچی خوشی دنیا داری میں نہیں رکھا ہے. سچی خوشی اسی عبادت کے بعد ملتی ہے جو عبادت خالص اللہ کے لیے کی جاتی ہے, یعنی جس میں اخلاص ہو, جس میں سنسیریٹی ہو,
دنیا حاجی کہے نہ کہے حج ہم پر فرض ہے، پاک ارادے پاک کمائی سے جو حج کرنے جاتا ہے ہر قدم کے بدلے میں 6 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ فساد نیت، مصطفیٰ نے کیا کہا؟ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ does not see your face but Allah sees your heart, Allah sees your intention, Allah sees your deeds, Allah sees your action۔ اللہ تمہاری نیتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے ارادوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے کام کو دیکھتا ہے۔ تمہارا چہرہ نہیں دیکھتا کہ تم خوبصورت ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کتنا خوبصورت ہے، دل کتنا اچھا ہے۔ مقابلہ ہے گاڑیوں کا، وہ 70,000 کی بائک خریدا ہے، میں 1.5 لاکھ کی بلیٹ خریدوں گا۔ وہ 4 لاکھ کی آلٹو خریدا ہے، میں 25 لاکھ کی فارچونر خرید کے دکھلا دوں گا۔ وہ صاحب کیا ہے کہ سامنے مکان بنایا ہے، ہم 50 کروڑ کا بنگلہ بنا کے دکھلا دیں گے۔ مکان بن گیا 50 کروڑ کا، گاڑی آ گئی 25 لاکھ کی، اور صاحب دروازہ گھر میں ماربل بیچ گئے، قیمتی ماربل۔ تو ماربل اچھا ہے، گھر تمہارا اچھا بن گیا، گاڑی قیمتی آ گئی، مگر تم قیمتی کب بنے گا؟ تم قیمتی کب بنے گا؟ یہ کپڑا اچھا ہے، تم اچھا کب بنے گا؟ یہ گھڑی اچھی ہے، اچھا تم کب بنے گا؟ جوتا اچھا ہے، تم اچھا کب بنے گا؟ وہ ماربل اچھا ہے، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ وہ فارچونر گاڑی اچھی ہے، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ کیا مطلب اسلام یہ کہتا ہے کہ گاڑی سے پہلے تم اپنے آپ کو اچھا بنا لے، مکان بنانے سے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنا لے، قالین بچھانے سے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنا لے۔ قالین نہیں بھی گھر میں بچھائیں گے، ماربل نہیں بھی لگے گا، فارچونر کار نہیں بھی آئے گی، اگر دل اچھا ہے، دماغ اچھا ہے، خیالات اچھے ہیں، متقی ہے، وہ فوٹ پاتھ پہ بھی سویا رہے، اس کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتہ آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت طرح چل رہا ہے۔ کافروں میں دولتوں کا مقابلہ ہے، کافروں میں گاڑی کا مقابلہ ہے، کافروں میں قالین کا مقابلہ ہے۔ حضور نے 1400 سال پہلے کیوں کہا تھا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ سرکار دو جہاں کی وہ حدیث مسلم شریف کی، آقا دو جہاں راستے سے گزر رہے ہیں، ایک کان کٹی ہوئی مری ہوئی بکری کے کان پکڑ کے حضور نے کہا تم میں سے کون اس کو خریدے گا؟ اصحاب رسول کا جواب تھا یا رسول اللہ، یہ بکری اگر زندہ بھی ہوتی تو کوئی نہیں خریدتا، اس لیے کہ یہ بکری عیبدار ہے، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، عیبدار بکری۔ اب چجائے کہ وہ بکری مر گئی ہے، اب یہ مردار عیبدار بکری کو کون خریدے گا؟ حضور کہتے ہیں کذالک، یہی مثال دنیا کی ہے کہ ان الدنیا لاہون، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اللہ الصمد۔ حضور نے کیوں کہا؟ تاکہ دوسرے لوگ دنیا کے پیچھے ریجھیں پاگل ہوں، مگر میرا غلام کبھی دنیا کے پیچھے پاگل نہ ہو، دنیا کی وجہ سے ان کا ایمان برباد نہ ہو، دنیا کی محبت میں یہ تباہ و برباد نہ ہو۔ کافروں کی جنگ گھر میں آ گئی، کافروں کا مقابلہ میرے یہاں آ گیا، مکان کا مقابلہ، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چمار جو مردے کی کھال کھینچتا تھا، روزی روٹی کماتا تھا، آج وہ 50 کروڑ کے بنگلے میں آرام کر رہا ہے، جبکہ وہ ڈھونگ جو دوسروں کا پاخانہ ڈھوتا تھا وہ بھی 1.5 لاکھ کے بلیٹ پہ چل رہا ہے۔ کل کا ذلیل آدمی 6 لاکھ کی بائک پہ چل رہا ہے۔ اللہ نے دنیا کو ذلیل، دنیا ذلیلوں کو بے پناہ دے دیا۔ جو اللہ کو گالی دیتا ہے وہ کروڑوں کے مکان میں رہ رہا ہے، جو اللہ پہ وشواس نہیں کرتا ہے۔ معلوم ہے ابھی آج بمبئی میں ایک آدمی کا گھر ہے 1700 کروڑ کا بنگلہ، جس کے آنگن میں ہیلی کاپٹر اترتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں وہ ریلائنس والا انل امبانی، مکیش امبانی، یعنی 1700 کروڑ، 17 کروڑ نہیں، 1700 کروڑ کا بنگلہ، جس بنگلے کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، کتنا پیسہ اس کے پاس ہوگا۔ یہ دنیا جو اللہ پر وشواس نہیں کرتا ہے، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں ناستک کہتے ہیں، ہم لوگ انبلیور کہتے ہیں، ہم لوگ کافر کہتے ہیں، ان کافروں کو اللہ نے ذلیل دنیا اس قدر دے دی کہ 1700 کروڑ کا بنگلہ کسی کے پاس 2000 کروڑ کا بنگلہ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے۔ یہ ذلیل دنیا ذلیلوں کو دی گئی ہے۔ اب آپ بولو گے کیا پیسہ کمانا گناہ ہے کیا؟ پیسہ کمانا گناہ کیا؟ ہاں، حلال طریقے سے پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے، جائز طریقے سے گاڑی خریدنا گناہ نہیں ہے، حلال طریقے سے مکان بنانا گناہ نہیں ہے۔ گناہ مذمت کس کی جا رہی ہے؟ مذمت اس کی جو دھوکہ دھڑی کر کے، جھوٹ بول کے، نماز روزہ
چھوڑ کے دوسروں کا مال لوٹ کے اور بے پناہ پیسہ، یہ بے پناہ پیسہ نمازیوں کو حلال حرام کے درمیان فرق پیدا کرنے والوں کو بے تحاشا پیسہ نہیں ملتا ہے، بلکہ جہاں بھی قیمتی گاڑیاں سڑکوں پہ دوڑ رہی ہے، جہاں بھی کروڑوں کروڑ کا بنگلہ ہے، ضرور وہاں غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے، دوسروں کی زمین ہڑپی جاتی ہے، دوسروں کا مکان، دوسروں کا مال لوٹا جاتا ہے، ضرور بیگ سے کچھ نہ کچھ کالا دھندا ہوتا ہے۔ تب اسلام نے اسی کی مذمت کی ہے۔ مکان بنانے کے لیے نماز مت چھوڑنا، مکان کے لیے ایمان مت بیچنا، گاڑی خریدنے کے لیے دوسروں کو دھوکہ مت دینا۔ آج اسی ہوس میں آج ایک بیٹے کو باپ کو ذبح کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو ذبح کر رہا ہے تاکہ باپ مر جائے، انوکمپا کے آدھار پر مجھ کو نوکری مل جائے۔ ایک ماں کو ذبح کر دیتا ہے تاکہ ماں مر جائے، اس کے نام کی پالیسی جو ہے وہ پالیسی لائف انشورنس والا پیسہ وہ ہم کو مل جائے۔ ایک آدمی اپنے بھائی کو ذبح کر دیتا ہے تاکہ جو میرا حصہ دار ہے وہ حصہ دار ختم ہو جائے، تاکہ باپ کی پوری جائیداد میرے حصے میں آ جائے۔ یعنی جب دنیا دماغ پہ سوار ہوتی ہے کتنے کتنے فساد کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے حضور نے کہا تھا یہ دنیا مردار ہے، اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ اور حضور نے کہا تھا کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، یہ دنیا جنت الکافر وہ سجن للمؤمن، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ قیدی بن کے زندہ رہنا، قیدی آزادی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا ہے، چاروں طرف دیواریں ہوتی ہیں، وہاں قید خانے میں ساری خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک قید خانے کے اندر جو چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، دوسروں کے قانون کا پابند رہنا پڑتا ہے۔ اس لیے حضور کہتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ کافروں کے لیے آزادی، وہ جو چاہے وہ شراب پیے کہ دودھ کھائے کہ حرام کھائے کہ حلال کھائے، کوئی قانون اس کے لیے نہیں ہوتا ہے، مگر مومن ہاتھ پاؤں بڑھاتا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا جائز ہے، یا لیگل ہے یا انلیگل ہے، یہ ہارمفل ہے یا یوزفل ہے، یہ لابھدائک ہے یا ہانیکارک ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے، ایک سنویدھان سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے مومن پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، میں جو بولتا ہوں بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے، میرے بولنے سے کہیں آدمی کافر تو نہیں ہو جائے گا، کہیں آدمی مشرک تو نہیں ہو جائے گا، میرے بولنے سے کہیں میری بیوی نکاح سے تو نہیں نکل جائے گی۔ اس لیے مومن احتیاط سے بولتا ہے کہ کہیں ایسا نہ بولوں کہ میں کافر ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ بولوں کہ میری بیوی نکاح سے نکل جائے، سارے بچے حرامی پیدا ہوں اور اب کے بعد جتنی بار صحبت کروں وہ صحبت زناکاری ٹھہر جائے۔ اس لیے مومن پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ مومن کوئی لقمہ ایسا پیٹ میں نہیں ڈالتا کہ چاہے وہ کسی کافر کا ذبح کیا ہوا رہے یا مومن کا ذبح کیا ہوا، مومن پہلے تلاش کرتا ہے یہ حلال ذبیحہ یا حرام ذبیحہ ہے۔ حرام ہے تو مردار ہے اگر کوئی کافر ذبح کیا ہے، اگر کوئی کافر ذبح مومن ذبح کیا ہے تو ہمارے لیے حلال ہے۔ تو مومن حلال حرام کے سائے بیچ میں کے اصول کے تحت زندہ رہتا ہے۔ مومن بینیفیشل اور ہارمفل کے درمیان جیتا ہے۔ اب اتنے قانون کے درمیان جو جیے گا وہ فلی آزادی اس کو مل نہیں پائے گی۔ اب اتنے قانون کی پابندی کرنے والا وہ بے تحاشا دولتوں کا مالک نہیں بن سکتا ہے۔ اب اتنے قانون کی پابندی کرنے والا وہ اپنی زندگی کے قدم کو پھونک پھونک کے زندہ رہتا ہے۔ لیکن معلوم ہے جیسے ہی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے ایک آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، آ جاؤ میری جنت میں، آ جاؤ میرے مخصوص بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی جو قیدی بن کے دنیا میں زندہ رہا، مرنے کے بعد 500 سال کی برابر یہاں سے لے کے آسمان تک جہاں تک نظر جاتی ہے حد نگاہ تک جنتی کا اپنا مکان رہے گا، 70 حوریں رہیں گی، ہیرے جواہرات کی زمین ہوگی اس کی جنت کی، اور کہا جائے گا اب یہاں کوئی عبادت نہیں، کلوا واشربوا ہنیئا مریا، کھاؤ جو کھانا ہے، پیو جو پینا ہے، اور یہ تمہاری بیویاں ہیں۔ یعنی اس قید خانے سے چھوٹا جنت کی آزادی میں جینے لگتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی مرضی، یہ ہے مصطفیٰ کی مرضی۔ دنیا میں قیدی بن کے رہیں تاکہ چھوٹنے کے بعد 10 سال 20 سال نہیں، اربوں خربوں مہاسنکھوں بے گنتی سال اس اللہ کی جنت میں رہیں۔ دنیا میں چاہے ہم قالین میں رہیں، 1700 کروڑ کے بنگلے میں رہیں، 100 سال کے بھیتر بساط حیات لپیٹ کر عالم آخرت کا مسافر بن ہی جانا ہے، چاہے 10 سال پہلے بنے یا 100 سال کے بعد 100 سال تک بنے۔ 100 سال کی زندگی بھی کوئی زندگی ہی کیا، 50 سال کے بعد چشمہ لگانا ہے، 50 سال کے بعد لیور جواب دے دیتا ہے، 60 سال کے بعد ہاتھ پاؤں لوج پونج ہو جاتے ہیں، 70 سال کے بعد بستر پہ پخانا ہونے لگتا ہے، 80 سال کے بعد اس کی زندگی بالکل بے ہوشی کے عالم میں گزرتی ہے۔
ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے کیا؟ زندگی اصل مزہ ہے آدمی 20 سے لے کے 50 کے بیچ میں آدمی اس زندگی کا صحیح استعمال کرے، اس کے بعد لمبی زندگی کی تمنا نہیں کرے۔ وہ زندگی جو بال بچوں کے لیے بوجھ بن جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے کیا؟ چاہے بستر پہ پخانا کرو یا لاٹھی کے سہارے چلو، 100 سال کے اندر میں تو مرنا ہی ہے، لیکن آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن جہاں موت کو ذبح کر دی جائے گی۔ اے جنتی جنت میں رہو، اے دوزخی آگ میں جلتے رہو۔ موت نہیں ہے کہ دنیا میں مصیبت بڑھی تو موت آ گئی، مصیبت کا خاتمہ ہو گیا، نہیں، عالم آخرت میں موت کو ذبح کر دی جائے گی کہ اب موت نہیں۔ آرام ہے تو آرام ہے، تکلیف ہے تو تکلیف ہے۔ اس لیے ایک شیخ قادری نے نصیحت کی تھی، اے بیٹا 50 کتابوں کا پڑھنا اتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا کہ میری ایک بات سے تم کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ مریدوں نے کہا تھا میرے شیخ آپ وصیت کریں، وہ کون سا جملہ ہے، وہ کون سی نصیحت ہے جو میری زندگی میں انقلاب برپا کر دے گی؟ شیخ قادری کہتے ہیں اسی بات کو دماغ میں بیٹھا لے کہ کوئی دنیا کا آرام، چونکہ دنیا کا سارا کام آرام پانے کے لیے ہی ہوتا ہے، شیخ قادری کہتے ہیں کوئی آرام جنت کے آرام کے کی طرح نہیں ہے، سارا آرام ہیچ ہے جنت کے آرام کے سامنے، جہاں 70 حوریں ملیں گی، 500 سال کی دوری کے برابر جنتی کو ایک محل ملے گا، اور وہ جگہ جہاں 70 جوڑے پہنے حوریں رہیں گی، اس کے باوجود پنڈلی کا خون باہر سے ایسا نظر آئے گا جیسے کوئی شراب سرخ سفید شیشی میں نظر آ رہی ہو۔ یعنی یہ ساری راحتیں ہیں اللہ کے مخصوص بندوں کے لیے۔ شیخ قادری کہتے ہیں کہ آخرت کا آرام دماغ میں بسا لے، پھر دنیا کا سارا آرام ہیچ ہو جائے گا۔ دنیا کے آرام کی جستجو میں تم پاگل نہیں ہوگے، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوگے۔ دنیا کے آرام کی جستجو میں تم یہاں وہاں حیران پریشان نہیں رہو گے۔ اور وہ شیخ قادری کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دکھ کا تکلیف نہیں، اس کو تو بسا لے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ آگ کے 2 کھڑاون جہنمی کے پاؤں میں پہنا دیے جائیں گے، اور پھر وہ جہنمی کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے کہ آگ پہ کوئی تیل کی کڑھائی میں تیل کھول رہا ہو، وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے بڑا عذاب مجھ کو ہو رہا ہے، تو اب وہ شخص کہے گا سب سے بڑا عذاب، جبکہ سب سے کم تر ادنا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا۔ شیخ قادری کہتے ہیں اے میرے بیٹے 50 کتاب کا پڑھنا ایک طرف، اس نصیحت کو دماغ میں بیٹھا لے کہ دنیا کی کوئی تکلیف، بیٹا کو کینسر ہو گیا، بیوی کی کڈنی خراب ہو گئی، گھر میں آگ لگ گئی، فصلیں جل گئی، گھر میں ڈکیتی ہو گئی، اچھی دکان بمبئی میں چل رہی تھی، دکان ٹھپ ہو گئی، پیسہ تھا پاس میں، ڈکیت لوٹ لیا، پیسہ چوری ہو گیا، بچے کی بیماری میں 50 لاکھ بچا کے رکھا تھا وہ ختم ہو گیا، اور خود سر سے لے کے پاؤں تک بے شمار بیماری کی آماجگاہ بن گیا۔ دنیا کی کوئی تکلیف جہنم کی 1 منٹ کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ شیخ قادری کہتے ہیں اگر جہنم کی آگ دماغ میں سما جائے تو آدمی کے لیے نصیحت پانے کے لیے یہی کافی ہے، اور اگر جنت کا آرام سما جائے تو دنیا کے کسی آرام پانے کے لیے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہ 2 جملہ جس دماغ میں بیٹھ جائے وہ اس زندگی میں ایسی زندگی گزارے گا لوگ اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ قسم کھاتا ہوں کہ یہ جنت کا مسافر ہے، یہ جنتی ہے۔ ایک جملہ آدمی کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، ورنہ نااہلوں کے لیے، پاگلوں اور بے وقوفوں کے لیے وہ کتابوں کے دفتر بھی کھول دیے جائیں، اس کو لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی عطر کی شیشی نہیں ہے بلکہ کوئی بدبودار چیز ہے جو میرے پاس رکھ دی گئی ہے، چونکہ وہ جانتا نہیں کہ خوشبو کا مہتو کیا ہے، خوشبو کی اہمیت کیا ہے۔ کیا یہ وڈمبنا نہیں ہے کہ جس قوم مسلم کے سردار سرکار دو جہان اسلام نے علم کے تعلق سے اتنی باتیں کی ہیں کہ آج امریکہ سے لے کے ہندوستان تک کے سارے دانشوروں کے قول جمع کیے جائے کہ شکشا کے تعلق سے کس نے کیا کہا ہے، تو تمام تعلیمات کو ایک طرف رکھ کر حضور کی ایک ایک حدیث کو جب بچہ پڑھے گا تو ایسا لگے گا کہ مصطفیٰ کا ایک ضابطہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دنیا میں علمی اعتبار سے ایسا مضبوط کرنے کے لیے کافی تھا کہ کبھی دوسروں کی بات زبان پہ نہ آتی۔ ذرا میں کہتا ہوں یہ فیڈم بنا کی ہے، مسلم قوم کی فیڈم بنا۔ بہت برا حال صرف یہ ہے کہ جس قوم کے پیغمبر نے علم پہ اتنا زور دیا ہو، امریکہ آج کیوں دادا بن گیا؟ صرف اس لیے کہ وہاں ایک قسم کھا لیا وہاں کے لوگوں نے، میرا بچہ مکان بعد میں بنائے گا، وہ یونیورسٹی میں پہلے پڑھے گا۔ نالج از پاور، نالج از رائٹ۔ امریکہ کا جواب ہے کہ ہم جو آج دنیا کا ہیرو بنے ہیں، علم نے مجھ کو ہیرو بنایا ہے، ٹیکنالوجی نے مجھ کو بادشاہ
بنایا ہے. اب ایک نعرہ ہے کہ علم طاقت کا نام ہے. نالج از پاور, نالج از لائٹ. ہندوستان میں آج ہمارا پردھان منتری کہتا ہے ایک آدھی روٹی کھاؤ اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ. وہ کہتا ہے مکان دکان کے پیچھے پاگل مت ہو, پہلے بچوں کو پڑھاؤ. پڑھانے کی جہاں تک بات ہے, علم شکشا شکتی کا نام ہے. ایک دلت کی بیٹی ڈی ایم بن گئی. پردھان منتری بولتا ہے دیکھا تم نے, شکشا اس دلت کی بیٹی کو مضبوط کر دیا. ایک چمار کی بیٹی پورے اتر پردیش کی مکھ منتری بن گئی. دیکھا آپ نے شکشا کی شکتی. ایک دودھ بیچنے والے کا بچہ گوالا ایک جادو پورے بہار کا مکھ منتری بن گیا. دیکھا آپ نے شکشا کی شکتی. یعنی نالج از پاور, نالج از لائٹ. چائنا کا مال دنیا کی ساری منڈیوں پہ چھا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ کیوں چائنا کا مال دنیا کی منڈیوں میں چھا گیا, کیوں چائنا میں جہاں 1.5 ارب کے قریب آبادی, جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے, وہ ملک پوری دنیا کی منڈیوں میں مال کو پھیلا دیا. چائنا کہتا ہے نالج از لائٹ, نالج از پاور. علم طاقت کا نام ہے, علم روشنی کا نام ہے. علم نے مجھ کو پاورفل بنایا ہے, علم نے مجھ کو دنیا کی منڈیوں میں پھیلا دیا. علم کی وجہ سے میرا گھر گھر آج انڈسٹریز میں تبدیل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, چائنا نے کہا نا علم طاقت کا نام ہے, امریکہ نے کہا علم طاقت کا نام ہے. ہندوستان کا آج سے 100 سال پہلے ایک کانوینٹ اسکول کھوجنے سے انڈیا میں نہیں ملے گا, لیکن آج لاکھوں کانوینٹ اسکول انڈیا میں پائے جا رہے ہیں. آج سے 200 سال پہلے ایک یونیورسٹی گن کے بھی آپ نکال دیں بھارت میں, ایک یونیورسٹی ہے نالندہ بہار کی یونیورسٹی, جو 1000 سال پہلے کی تاریخ جس کی ملتی ہے. لیکن جے این یو یا 200 سال 150 سال کے بھیتر کی, اے ایم یو یا 200 سال کے بھیتر کی, بنارس ہندو یونیورسٹی یہ ابھی 200 سال کے اندر کی. یعنی ساری یونیورسٹیز کی تاریخ کسی کی 50, کسی کی 100 سال, کسی کی 200 سال. 200 سال پہلے بھارت میں نہ جے این یو تھی, نہ اے ایم یو تھی, نہ کوئی دوسری بنارس ہندو یونیورسٹی تھی. آخر انہوں نے اپنی قوم کے غلط کارنامے کی مذمت کی تھی. اس نے کوئی عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے صحبت کر رہا ہے تو پیغمبر لوط علیہ السلام نے اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا, اللہ کے عذاب کا خوف اس کو دکھلایا اور کہا کہ نادان, یہ عورتیں پیدا ہوئی ہیں تمہارے لیے. اللہ نے عورت اور مرد کو پیدا کیا ہے تاکہ یہ دونوں جائز طریقے سے نکاح کر کے ایک دوسرے سے قربت حاصل کریں, اس کے بعد اولاد پیدا ہو تاکہ دنیا چلتی رہے. میرے باپ اگر شادی نہ کرتے تو میں کہاں سے پیدا ہوتا, میرا دادا اگر نکاح نہ کرتا تو میرا باپ کہاں سے پیدا ہوتا, سرکار غریب نواز کے والد نکاح نہ کرتے تو ہندوستانیوں کے محسن غریب نواز کہاں سے پیدا ہوتے, سرکار غریب نواز کے والد نکاح نہ کرتے تو دنیا بھر کے کروڑوں ولیوں کے سردار عبد القادر جیلانی کی صورت میں محبوب سبحانی ہم کو کہاں سے مل پاتے. یہ نکاح کے ذریعہ ہی ایک اسکالر پیدا ہوتا ہے, ایک مجدد پیدا ہوتا ہے, ایک غوث پیدا ہوتا ہے. اس لیے اب اگر مرد سے شادی کرنے لگے کوئی اولاد پیدا نہ ہوگی, عورت سے شادی کرنے لگے کوئی اولاد پیدا نہ ہوگی. افسوس ہے اس امریکہ اور یورپ کے دانشوروں پہ جس ظالم نے سیکشول انٹرکورس کو, ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے دیا. یعنی مرد سے نکاح کر سکتا ہے, عورت سے نکاح کر سکتی ہے. اس قانون جواز کا قانون دینے والے جج کو شرمانا چاہیے. نادان, اس سے مانوتا کا اپمان ہے, انسانیت کی تذلیل ہے. اگر ایسا ہوتا رہا تو دنیا کا سلسلہ رک جائے گا. آدمی اینٹی نیچرل کام کر کے صحت کا خون کرے گا, دنیا میں واہی تباہی مچے گی. تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا, اے میری قوم, ہاؤلائے بناتی, یہ ہماری بیٹیاں ہیں تمہارے لیے, تم ان عورتوں سے نکاح کرو اور جائز طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرو. اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے. لیکن اس پاجی قوم کے دماغ میں گندی حرکت اس قدر رچ بس گئی تھی, اس قوم کے لوگ کہتے رہے کہ ہم کو عورت نہیں چاہیے, ہم کو تو یہی چاہیے. معلوم ہے کہ کس نے اس کو اس غلط کام کا رسیا بنایا تھا. دولت کی وجہ سے اللہ نے قوم لوط کو اتنی دولت دی تھی کہ شہر سدوم نام کا ایک شہر, 4 لاکھ کی آبادی, خوشگوار ماحول, لوگ جوئی سر میں ہو تو اس شہر سے گزرے تو شہر کے جو ختم ہو جائے. اور ایسا شہر باغ سے لوگ گزرے تو باغ کی خوشبو کی وجہ سے وہ مرفوع خوشحال اور اندر سے فرحت محسوس کرے. یعنی ہر طرح کے پھل, ہر طرح کے گھنے باغات, ہر طرح کی خوشحالی شہر سدوم میں تھی.
4 लाख की आबादी पर मुश्तमिल वो शहर, शैतान आकर उन लोगों के दिमाग में ये बात डाल दिया, मेहमान दूर दूर से तेरे शहर में आना चाहते, अगर मेहमानों को सिलसिला रुका नहीं तो तुम्हारे सारे माल को वो खा जाएंगे। शैतान ने से कहा कि मेहमान से रुकने का तरीका क्या होगा? शैतान से उन लोगों ने कहा, शैतान ने कहा एक काम करो, जब भी कोई मेहमान तेरे पास आए उस मेहमान के साथ बदफेली करो, बुरा सलूक करो, इकलाम बाजी यानी मर्दों के साथ सोहबत करो। शैतान ने सोहबत करके दिखलाया। आया है कुरान करीम में कि उससे पहले किसी ने यह काम न किया था। सबसे पहले कौमे लूत को शैतान ने इस बात का रसिया बनाया, वो औरतों को छोड़ के मर्दों से गंदा काम करना शुरू किया। अब हाल ये हुआ कि औरतों की ख्वाहिश ही मिट गई, इसी गलत काम का आदी बना। अल्लाह ने 4 लाख की आबादी पर मुश्तमिल शहर सदूम हर नेमतों से लैस दिया था। अब पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम 1000 मना करते रहे, अल्लाह का अज़ाब नासिल होगा, ऐसा काम मत करो। कहने लगे कुछ नहीं, जो मैं चाहता हूं वही करूंगा। लूत अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं यही कसूर है पैगंबरों का, जिसको वो लोग कसूर समझ रहे थे, यानी उसकी मौजूदा रविश पे तनकीद कर रहे थे। ये काम गलत है, ये हराम है, ये तुमको जहन्नम ले जाएगा, ये तुमको तबाह कर देगा, ये काम सेहत के लिए हानिकारक है, ये काम दुनिया के लिए हानिकारक है। उन तमाम पैगंबरों का ये अच्छा काम बताना कसूर था क्या? मगर उन जालिमों ने इसी अच्छी बात बताने के बदले में उनके घरों में आग लगा दी, उनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी, यानी अच्छी बात मुझको मत बताओ, जो काम मैं कर रहा हूं मुझको करने दो। इसलिए स्कॉलर लिखता है कि उन पैगंबरों ने दिल पसंद तकरीर नहीं की कि कौम जो पसंद कर रही है वही मैं करूं, कौम की पसंद का ख्याल रख के वही बात मैं करूं। अगर पैगंबर कौम की पसंद का ख्याल करते, वह कभी उनके काम पे नुक्ताचीनी नहीं करते, कभी उनकी तनकीद नहीं करते, कभी उनकी बदअमली की मजम्मत नहीं करते, कभी उनके खिलाफ नहीं बोलते कि तुम जहन्नम जाओगे, ये काम तुम्हें तबाह कर देगा। कौम शुएब की कौम मदियन, वो लोग नाप तौल में कमी करती थी। वो कौम जनाब शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तबाही वाला काम, जहन्नम ले जाने वाला काम, कौम ने उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी, इन्हें शहर से बाहर निकाल दो। जनाब लूत अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों ने क्या कहा? बहुत सुथरे बन रहे हैं, इनको कौम बस्ती से निकाल दो इनको। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने आरे से चीर दिया। क्या कसूर था? उन लोगों ने समझा था कि मेरे काम की मजम्मत मत कर, जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दे। तो आज भी जो लोग इस खुशफहमी में मुब्तला है कि कौम की पसंद है लतीफा सुनना, कौम की पसंद है गाना सुनना, कौम की पसंद है बगैर सर पैर की कहानी सुनना, यानी एक अजूबा कहानी, एक अजूबा वाक़िया, जिसको जो आदमी अजूबा जिसको समझे और उसमें झूम जाए वही बोले। यह लोग वो हैं जो कौम की पसंद का ख्याल करके नाइबे रसूल का फरीजा अंजाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि नयाबते रसूल का फरीजा यह है कि कौम की जो मौजूदा रविश है उसकी तनकीद की जाए, उसकी नुक्ताचीनी की जाए, उसकी बुराई बयान की जाए, उसको तबाही से बचने के लिए सच्चाई का राज थोपा जाए। उसके बदले में नजराना दे या ना दे, नजराना कटौती करे, मुकर्रिर को मार दे। कहीं ताज़ियादारी पे खिताब हुआ, मुकर्रिर को वो मारा गया। कहीं पे शराब की मजम्मत की गई, मुकर्रिर को भगा दिया गया। कहीं साहब मुहर्रम की गलत रस्मों की मजम्मत की गई, लोगों ने बगैर नजराने के भगा दिया गया। लाने के लिए कार से लाया और छोड़ने के लिए पैदल छोड़ दिया गया। हाँ, दिल बर्दाश्ता मत हो जा। इमाम हुसैन मुस्तफा का बेटा, मुस्तफा का शहजादा, फातिमा ज़हरा का बेटा, कसूर क्या था उसका कि उनके लाश को घोड़े की टापों से रौंद दिया गया? कसूर क्या था हुसैन का? उनके बच्चों को काट दिया गया। कसूर क्या था जन्नती शहजादे का? कसूर क्या था उनका? चटकल मैदान में दोपहर की तेज धूप और गर्म हवाओं में उनकी लाशों को थपेड़े खाने के लिए छोड़ दिया गया और उनके बच्चों को प्यासा तड़पा के उन दूध पीते बच्चों की गर्दन पे तीर चला के मार दिया गया। अब्बास अलंबरदार के पासू काट दिए गए। हुसैन पे 72 जख्म और नेज़ों के जख्म देकर उनको हालत सजदा में शहीद कर दिया। कसूर क्या था? कसूर यही था, एक जालिम का इख्तिदार मुझको तस्लीम नहीं है। हम जुल्म की हिमायत नहीं करेंगे, हम जालिम का सपोर्ट नहीं करेंगे। हम मर जाए मगर अपनी जबान से उसको सच नहीं कहेंगे, अपना हाथ उसके हाथ पे नहीं देंगे। तेरे बस में है नजराना काटना, काट ले। तेरे बस में है पानी बंद कर देना, बंद कर दे। तेरे बस में है बच्चों को तड़पा के मार देना, मार दे। तेरे हाथ में ताकत है तो खेमे में आग लगाना, लगा दे। तेरे हाथ में ताकत है मेरे बच्चों को कैदी बना देना, बना दे। तेरे
बस में ताकत है, हजारों तलवारों की बारिश कर दे ना कर दे, जो है तेरे पास सारा जुल्म तू उठा दे, मगर मेरी जबान तेरे जुल्म की तायीद नहीं करेगी, मेरा हाथ तेरे हाथ पे नहीं जाएगा। तो सारी दुनिया देख ली कि हुसैन इसी सच्चाई पे कायम रहते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी, कुंभा लुटा दिया, मगर अपना वचन, अपनी बात, अपना हाथ जालिम को नहीं दिया। तो दुनिया आज कहती है हुसैन की बहादुरी को सलाम कि सितम सह गया, मुस्तफा का मजहब बचा दिया। नारे तकबीर, हुसैन आज़म का नारे कसूर क्या था? रिसालत। कसूर उनका सिर्फ यही था कि उन्होंने यजीद के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। यजीद जालिम है, यजीद शराबी है, इसलिए ये है। अब मौलाना साहब हो गए हैं, अब कौम पसंद कर रही चुटकुला। मौलाना साहब नाइब रसूल हो गए, चुटकुला छोड़ा ताकि लोग पसंद कर जाए, लोगों को मजा मिल जाए, इसीलिए और मजा मिलने के लिए चुटकुला छोड़ दिया। नादान तुम अगर नाइब रसूल है तो उनको अल्लाह के अजाब से डरा, मुस्तफा के कानून का महत्व बता, उनकी पसंद के खिलाफ तकरीर कर। ये तो चाहेगा कि स्टेज पे आज नात खां आके 2 घंटा नात खानी करे, और कल कोई दब बजाने वाला आए, परसों कोई सारंगी बजाने वाला आए, और 10 साल के बाद कोई तवाइफ यहाँ नाच करे, और मुकर्रिर भागे जो हराम हलाल करते हैं। कोई यहाँ आए, कोई साहब क्या है कि वो साहब दिल्ली से आके कोई हंसाने वाला आ जाए, कोई शेख चिल्ली आ जाए, वह शेख चिल्ली का 5 लाख का प्रोग्राम होगा और सारे लोग हंसेंगे, उसका अंदाजे बयान, उसकी उसका काफिया बंदी वाला जुमला, और उनका प्रोग्राम सुन के हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। वहां 5 लाख खर्च करने के बाद कोई मलाल नहीं होगा, क्योंकि हंसा गया है, दिल को मजा मिल गया है। और यहाँ 10,000 किसी मौलाना को देने के बाद 10 बार तबसरा होगा कि दीन का काम कैसे होगा। नादान वहां 5 लाख खर्च हो गए, कोई मलाल नहीं हुआ। और शादी ब्याह में, तब शादी ब्याह में बाजा के नाम पे, बिंजू के नाम पे, और साहब क्या कि वो डीजे के नाम पे हजारों रुपए पानी की तरह बह गए, शादी के नाम पे हजारों रुपए बह गए, कोई तबसरा करने वाला नहीं। ये हराम में पैसे को बहा दिया, हराम में पैसे को लुटा दिया, नहीं कोई नहीं बोल रहा है। जायज तरीके से हाफिज कुरान के पीछे, मस्जिद के इमाम के पीछे, मदरसे के मकतब के पीछे, शेखुल हदीस बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले के पीछे, जो दरसे हदीस सुना रहा हो, मुस्तफा का पैगाम बता रहा हो, अमर बिल मारूफ कर रहा हो। कवाली नहीं होगी, दीन का काम रुकेगा नहीं। कब दीन का काम बंद न हो जाएगा, कवाली बंद हो जाए तो दीन का काम रुकेगा नहीं। अगर नात खानी वाला मुशायरा अगर बंद हो जाए तो दीन में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर तकरीर बंद हो जाए, अमर बिल मारूफ बंद हो जाए तो दीन का नुकसान होगा। इसलिए कि मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन खेत खलियान में काम करने वाला, दुकानों में काम करने वाला, त्योहार में बंबई से घर आने वाला, वो अपनी फैक्ट्री में 10-10, 12-12 घंटे ओवर टाइम लगा के काम करने वाला, वो दीन कहां सीखेगा? वो मदरसा जाएगा तावीज लेने के लिए, पीर साहब से मुरीद होगा तावीज लेने के लिए। आप दुआ कर दीजिए कि मेरा कारोबार चलने लगे, मेरी फैक्ट्री चले। मौलाना साहब आप दुआ का तावीज लिख दीजिए, मेरी बच्ची का बुखार ठीक हो जाए। तो दीन सीखने कौन जाएगा कि मैं मुसलमान हूं, मुझको क्या करना चाहिए, हुजूर ने क्या कहा है, शादी लग रही है मंगनी में क्या करूं, हुजूर ने क्या कहा है, मैं पेशाब करने कैसे जाऊं, हुजूर ने क्या कहा है, मैं बिस्तर पे सोऊं कैसे, हुजूर ने क्या कहा है, मैं जमीन कैसे खरीदूं, हुजूर ने क्या कहा है, मैं मकान कैसे बनाऊं, हुजूर ने क्या कहा है, मैं कारोबार कैसे करूं, हुजूर ने क्या कहा है। इन बातों की ख्याल कौन करेगा, कौन पूछने जाएगा? तावीज लेने यहाँ जाएंगे और दुआ करवाने पीर साहब के पास जाएंगे, तो दीन कौन सिखाएगा? वो लाखों अहादीस जो मौजूद है अहादीस की किताबों में, उसको सीखने कौन जाएगा? उनको सिखाने का एक माध्यम आज की तारीख में यही जलसा है कि आदमी न चाह करके भी इसमें आता है, 1-2 घंटा बैठकर अपना दीन सीखता है और अपने मजहब के कानून और ज़ाब्ते को सीखता है। कितनी प्यारी बात कह गया राजस्थान का वह स्कॉलर, उन्होंने कहा था, एक बहुत बड़ा विद्वान बोला कि दूसरा मजहब वो खसारे में तो पड़ सकता है, मगर इस्लाम कैसे खसारे में आएगा? दूसरा मजहब साल में एक बार, एक दिन चंद पूजा अर्चना का तरीका बताता है। एक मजहब क्रिश्चियनिटी का है जो साल में एक दिन 25 दिसंबर को बड़े दिन में वो इबादतों के चंद तरीके से बहस करता है। एक मजहब है बुद्धिस्टों का जो अपनी ख्वाहिशात को मारकर पहाड़ों की गुफाओं में बैठकर पूजा अर्चना करने का तरीका बताता है कि मन को मार दो, सेक्स को कुचल दो। मैं कहता हूं मन को मार दिया जाएगा, शादी का रिवाज बंद हो जाएगा तो समाज में क्या होगा? तबाही आएगी, जलजला मचेगा, जलजला आएगा, बुराइयां फैलेंगी, ज़िनाकारी का माहौल बढ़ेगा, यहां तक कि तराई में बैठ करके भी ज़िना करेगा। नफ्स को मारने की बात जो लोग करते हैं मंदिरों में, क्या हो रहा है सारे लोग जान रहे हैं। लंबी लंबी दाढ़ी रखकर 50 माला पहन के और उस मंदिर को रेप का अड्डा बना दिया है। अल्लाह का खौफ जहां नहीं होगा और जहां नफ्स को मारने के
کے لیے غلط اصول کا سہارا لیا جائے گا وہ ایسے ہی ہوگا. کوئی آسارام بن کے بیوقوف بنائے گا, کوئی راتھے ماں بن کے بیوقوف بنائے گی, کوئی صاحب دوسرا باپو بن کے بیوقوف بنائے گا. جب جو فطرت سے بغاوت کرے گا تو پہاڑ کی ترائی میں فطرت کے خلاف کام کرنے کا آدیش دے رہا ہے. اس مذہب میں کوئی دم ہے کیا جو نفس کو مارنے کے لیے ایک غلط طریقے کا سلیکشن کر رہا ہے؟ وہ اسکالر راجستھان کا بولتا ہے کہ جو نفس کو مارنے کا آدیش دیتا ہے وہ اینٹی نیچرل مذہب ہے, جو سال میں ایک دن پوجا کا طریقہ بتاتا ہے, وہ سال بھر آدمی کو بے لگام چھوڑنے والا مذہب ہے. لیکن اسلام کی عزت کو سلام, اسلام کے اصول اور ضابطے کو کروڑوں سلام, جو 5 وقت کی نماز کا ہی آدیش نہیں دیتا ہے, بلکہ میں صبح جب بستر سے اٹھتا ہوں سارے مذاہب خاموش ہیں, اسلام میرے پیچھے لگا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ بستر سے تم اٹھا ہے, اللہ نے نیند کے بعد دوبارہ زندگی تم کو عطا کی ہے, اور بہت سارے لوگ نیند کی حالت ہی میں دوبارہ اٹھ نہیں سکے, اسی میں مر گئے. اللہ نے تم کو زندگی دی ہے, حضور نے طریقہ بتایا جب تم نیند سے بیدار ہو جاؤ, چونکہ یہ نیند چھوٹی موت کا نام ہے. حالت نیند میں کوئی ہاتھ کاٹ دے پتہ نہیں چلے گا. میں نیند میں سویا ہوں, کوئی آ کے گردن پہ چھری چلا دے, میں مر جاؤں گا, مجھ کو پتہ نہیں, میں اس کو پکڑ نہیں پاؤں گا. آنکھ بند ہے, اچانک آ کے تیز دھاردار چھری چلا دی, گولی مار دیا, تو نیند موت اصغر کا نام ہے. تو نیند کا نام ہے چھوٹی موت, اس لیے نیند کے بعد آپ بیدار ہو جائے. حضور کہتے ہیں جس اللہ نے زندگی دی ہے اس اللہ کی حمد بیان کر اور بول الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دی. یعنی نیند کے بعد تم زندہ ہو گئے, میں بستر سے اٹھا ہوں نیند سے, اسلام میرے پیچھے ہے کہ وہ دعا پڑھ جو حضور نے تم کو سکھایا ہے. اب اٹھنے کے بعد جب آدمی حالت استرخاء میں ہوتا ہے, یعنی سونے کے بعد سارے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, اور ڈھیلے پڑنے کے بعد استنجا کی حاجت ہوتی ہے. اب اٹھنے کے بعد آدمی سب سے پہلے باتھ روم کا رخ کرتا ہے. سارے مذاہب خاموش ہیں, اسلام کہتا ہے تو باتھ روم جا رہا ہے. باتھ روم میں شیاطین رہتے ہیں, سرکش جنات رہتے ہیں, اس لیے اس جنات کا حملہ ہوتا ہے باتھ روم میں. جب ایک آدمی اس جگہ پہ جا کے مجبوری ہے وہاں اپنے سطر کو کھولنا, چونکہ بغیر اس کے چھٹکارا ہے نہیں, تو شیطان وہاں آدمی کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے. اس لیے 99% عورتوں کو جو جنات اور سرکش شیاطین کا حملہ ہوتا ہے وہ باتھ روم میں ہوتا ہے. اب اسلام کا آدیش کیا ہے؟ اسلام کے پیغمبر کہتے ہیں اس گندی جگہ جانے سے پہلے ایک دعا پڑھ لے, جو دعا تیرے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک دیوار بن جائے گی. وہ شیطان تم اپنے ایک انسین دیوار, انسین وال, غیر مرئی دیوار, یعنی دیوار ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, وہ انسین دیوار بن جائے گی تمہاری دعا, اور شیطان اس دیوار کو پار کر کے تمہاری شرمگاہ کو دیکھ نہیں پائے گا. اب وہ دیوار کیسے قائم ہوگی؟ مصطفیٰ کہتے ہیں وہ دعا پڑھ لے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پڑھنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے, مگر فائدہ کیا ہوا؟ جو لوگ جھوٹے عاملوں کے پاس جا کے ایمان بیچ رہے ہیں, وہ عورتیں جو مندروں کے سامنے بچہ کو لے کر کھڑی, ان پنڈتوں سے پھکوانے کے لیے مندروں کے دروازے پہ کھڑی ہے. سارا کافر اجمیر میں آتا ہے غریب نواز کے آستانے پہ, لیکن جب ایمان ڈگمگا جاتا ہے تو بچے کی محبت میں عورتیں مندروں کا چکر لگاتی ہیں, درختوں کا چکر لگاتی ہے. جیسے ہی مندروں کے پنڈتوں کے پاس عورتیں جاتی ہیں اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. جیسے کسی درخت کے پاس جا کے دھاگا باندھ کے بچوں کی صحت کے بارے میں کچھ کہتی ہے اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. وہ شرک جلی یعنی کھلا ہوا شرک کا مرتکب ہوتی ہے. اللہ سارے بڑے بڑے گناہوں کو تو معاف کرے گا مگر شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اب آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اہم جو دوا اسلام نے دیا تھا اس دوا کو چھوڑ دیے. اب درد کی دوا کی تلاش میں ایمان لٹانے کے لیے 10 دروازوں کا چکر لگا رہی ہے. ایک مولانا 2 گھنٹے تک پسینہ بہا کے کہتا رہا, اللہ یہ کہتا ہے, حضور یہ کہتے ہیں, پیسہ نہیں ملا. لیکن ایک جھوٹا عامل ایک آدمی کو ڈرا دیا, عورت کو, تمہارے گھر میں دوسروں نے کر دیا ہے, کالا جادو کر دیا ہے, کالا جادو کر دیا ہے. تمہارا پڑوسی تمہاری ترقی کو دیکھ کے جل رہا ہے, وہ صفری کا عمل کر کے کالا جادو کروا دیا ہے. ہاں مولانا مولوی صاحب کیسے کام بنے گا؟ 50,000 روپے خرچ پڑے گا. نہیں بابو, میرا شوہر 50,000 مہینہ کماتا, میں کیسے دے پاؤں گی؟ چلو 25,000 دے دینا, ورنہ تیرا گھر ویران ہو جائے گا, تیرا بچہ مر جائے گا, تیرا شوہر ایکسیڈنٹ کر جائے گا. دیکھ لینا 5 مہینے کے اندر اندر
تیرے گھر کا وناش ہو جائے گا۔ اب اس کو ڈرا دیا یہ جھوٹے ظالم نے، کوئی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کالا جادو ہے کہ نہیں ہے، سفری ہے کہ نہیں ہے، وہ آدمی کو دیکھا یہ ڈرایا، یہ بھی فراڈ اور وہ بھی فراڈ۔ اب وہ 25,000 روپے دے کے جو مولانا صاحب کو فاتحہ کے نام پہ 11 روپے نہیں دے گی، اب یہاں اس فراڈ کو 25,000 روپے دے دیتی ہے وہ، ہاں ہاں میرا گھر جلنے سے بچ جائے، میرا بیٹا مرنے سے بچ جائے۔ کہا لاؤ تیرا بیٹا اب نہیں مرے گا، میں نے وہ کام کر دیا ہے، سارا کالا جادو کو ختم کر دیا ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے، جب حضور کی دعا نہیں پڑھی جاتی ہے، سرکار کی باتوں کو طاق پہ رکھ دیا جاتا ہے، منمانے ڈھنگ سے شیطانی لائف گزاری جائے گی، اس کا پیسہ دوسروں فراڈ کے پاس تو جائے گا ہی۔ آج یہ عامل، جھوٹے عامل، فراڈ قسم کے عامل، یہ کالے عمل کرنے والے جادوگر، یہ سب کے سب آج کار پہ چل رہے ہیں۔ ایک شیخ الحدیث جو مظہر اسلام مسجد بی بی سی میں 40 سال سے بخاری شریف بچوں کو پڑھا رہا ہے، وہ صاحب ٹھیک ڈھنگ سے 1.5 لاکھ کی بلیٹ نہیں خرید سکتا ہے، لیکن یہ جس کو انہوں نے وہ شیخ الحدیث نے پڑھایا ہے، وہ آ کر کے ایک دیہات میں چھوٹی سی دکان کھول لیا۔ اب وہ شمع شبستان رضا لے کے بیٹھا ہے، اور جب دیکھا کہ تعویذ سے فائدہ میں ہو نہیں رہا چونکہ وہ نماز پڑھتا نہیں ہے، اور پھر اب وہ کیا کرے گا، وہ کالا جادو سیکھے گا۔ میں گیا تھا گجرات میں، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میری گاڑی جب راستے میں رکی تو ایک دوسرے پنڈت جس کے ہاتھ میں مالا، چہرے میں کالا پن، گلے میں پورا مالا، بدن اس کا پورا کھلا، ایک چادر اوپر سے، اور بال بڑا بڑا چٹا دھاری، وہ رکا اور کہا کہ سید صاحب آپ کی گاڑی خراب ہو گئی؟ کہا ہاں میں تیل لینے کے لیے بھیجا ہوں، گاڑی تیل آنے میں دیری ہے اس لیے میں انتظار کر رہا ہوں۔ اب وہ جٹا دھاری ان سے بات کرنے لگا، برکت شاہ باپو سے کہا اس جٹے دھاری نے، آپ کو معلوم ہے کہ جام نگر میں جو فلاں بابا ہے، آپ کا عبد القادر، نام نہیں لینا چاہیے مجھ کو، اب وہ جو ہے وہ بابا ہے، اس بابا کا جو کام ہے کہ کہیں گیا تو جو ترکیب کر رہا ہے، یعنی کسی بھی گھر میں جانے کے بعد بستر اٹھا دیا، بستر اٹھایا تو وہاں سے بت نکلتا ہے، کہیں سے گھوڑا نکلتا ہے، کہیں سے ہاتھی نکلتا ہے۔ اب دیکھو یہ ہے کالا جادو، تمہارے گھر میں کسی نے بت رکھ دیا، کالا جادو۔ اب کوئی کرسی کو اٹھائے گا وہاں سے گھوڑا نکلے گا، چھوٹا چھوٹا گھوڑا، بولے گا دیکھو یہ ہے لال جادو، یہ ہے کالا جادو۔ اب گھر والا پورا ڈر جائے گا، اب بکس کھول رہا ہے تو بت نکل رہا ہے، بستر اٹھا رہا ہے تو گھوڑا نکل رہا ہے۔ اب صاحب وہاں پہ کوئی دوسرا باکس کھول رہا ہے وہاں سے کوئی تعویذ نکل رہی ہے، اب اس کو ڈراتا ہے کہ یہ ہے کالا جادو۔ کہا کہ بابو چاہے کچھ بھی ہو 1 لاکھ لے لیجئے مگر میرے گھر کو کالے جادو سے پاک کر دیجئے۔ کہا لاؤ 1 لاکھ روپے۔ اب وہ 1 لاکھ روپے لے کر کے وہ بہترین ہوٹل، وہ شاندار قیمتی کار، صاحب شیخ الحدیث 40 سال سے بخاری پڑھا رہا ہے، سائیکل تک میسر نہیں، مسجد کا امام جو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اس کی، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی، فجر کی نماز، سارا گاؤں سویا ہے، امام صاحب مسجد میں جانا ہی جانا ہے ورنہ ملازمت خطرے میں ہے، جائیے اب ظہر سے چھٹی ہو گئی آپ کی، اب آنا ہی آنا ہے۔ رات میں 3 بجے رات میں نیند کھلی، اگر سو تو اذان فجر قضا ہو جائے گی، اس لیے اب 3 بجے سے جاگ کے تاکہ اذان وقت پہ دوں، جہاں امام ہی محسن ہے وہی امام ہی ہے، جاگ کے اذان دوں۔ اب فجر کی نماز پڑھ کے سو جاؤں گا مگر 2 گھنٹہ جاگ کے گھڑی کو دیکھتا رہتا ہے، محسن جہاں ٹائم ہوا 5 بجا 1 سیکنڈ آگے ہوا کوئی بوڑھا آ جائے گا، بولے گا محسن صاحب اب تم کھا کر کے موٹا ہو گئے ہو، تمہاری اذان اب لیٹ ہو رہی، 1 سیکنڈ تم نے تاخیر کیا، اب ہم لوگ سوچتے ہیں تمہارے بارے میں بہت ہو گئے، 10 سال رہ گئے، اب تم کو نکالنا ہی پڑے گا۔ بڈھا کھوسٹ کہیں کا 1 منٹ لیٹ ہونے سے تم اس کو نکال دے گا؟ یہ 10 سال سے تمہارا امام بنا ہوا ہے، یہ ساری محبتیں ختم ہو گئی، یہ ساری نمازیں جس کا وکیل بن کے، ذمہ دار بن کے، جو امام بن کے تم نے ان کی نماز ان کے پیچھے تم نے ادا کی ہے، یہ ساری باتیں ختم ہوں گی 2 منٹ کے چلتے۔ منٹ ہم نے مقرر کیا ہے 5 بجے، لیکن اللہ کے نزدیک جو فجر کا ٹائم ہے وہ 1 گھنٹہ 20-25 منٹ تک رہتا ہے۔ ہم نے ٹائم مقرر کیا ہے ظہر کا 1:25، یہ ہمارا مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ کا جو ٹائم مقرر کیا ہوا ہے وہ ظہر کا ٹائم رہتا ہے 4 سے 5 گھنٹے۔ ہم نے مقرر کیا ہے مغرب کا ٹائم، ہاں یہ ہونا بھی چاہیے کہ جیسے اذان ہوئی فوراً جماعت ہو جائے، لیکن اگر کسی کی جماعت چھوٹ گئی، ایسا نہیں کہ مغرب میری قضا ہو گئی، نہیں، بلکہ اسلامی ٹائم ہے کہ مغرب کا ٹائم روزانہ اتنا ہی رہتا ہے جتنا کہ فجر کا ٹائم رہتا ہے۔ فجر کا ٹائم 1 گھنٹہ 20 منٹ اگر ہے، مغرب کا ٹائم بھی 1 گھنٹہ 20 منٹ رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ 10-20 منٹ کے بعد اندھیرا ہو گیا تو نماز قضا پڑھیں گے، نہیں، بلکہ اب آپ کو بالکل چوکنا بن کے اس روٹین کو دیکھنا پڑے گا کہ مغرب کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب سورج غروب ہوا اور کب تک عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس درمیان میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں، چاہے اندھیرا کیوں نہ ہو جائے،
अंधेरा होता नहीं है, बल्कि वो शफक के गायब हो जाने के बाद, डूब जाने के बाद जो आखिरी शफक होता है, उसके बाद इशा का टाइम शुरू होता है। 1 घंटा 20 मिनट मगरिब का टाइम रहता है। जरा गौर से सुनिएगा। लेकिन नहीं, 1 मिनट की देरी हुई, इमाम साहब की छुट्टी हो गई। ये 2-4 बूढ़े ही तो नमाज पढ़ते हैं, जवान तो नमाज पढ़ता नहीं कि जिनके पास सोच समझ रहे वो साहब सही रुख दिखलाए। नहीं नहीं, 40 साल से 1 मिनट की देरी न हुई, नमाज पढ़ाता रहे मेरा इमाम, एक मकान तक नहीं बना पाया। लेकिन ये झूठा आमिल जिसको इमाम साहब ने पढ़ाया है, वह दुकान खोल के बैठ गया। अब 5 करोड़ का बंगला बेंगलोर में, एक हमारे साहब मदरसे के साहब वो ट्रस्टी थे, वो कह रहे थे कि हमने वो हम जो शिवाजी नगर में एक आमिल है, वो हमने उसको रास्ता दिखलाया है। मैंने कहा कैसे? वो आया था केरला से। मैंने कहा था बैठ न जाओ, कोई तो दिन भर में 12 घंटे में कोई ना कोई उल्लू तो फंसेगा, कोई ना कोई बेवकूफ तो आएगा ही। अब एक उल्लू फंसेगा। अब ऐसा फंसने लगा कि कई करोड़ का बंगला, बेंगलोर जैसी टॉप क्लास की सिटी जो बंबई से ज्यादा खूबसूरत है, इस जमाने में यहाँ गर्मी से हम लोग मरे और वहाँ कंबल ओढ़ता है। मेरा भाई आज 25-20 साल से वहाँ रहता है और हम लोग भी जब जाते हैं तो वहाँ कंबल ओढ़ते हैं जून जुलाई में, गर्मी में। वो कुछ शानदार क्लाइमेट बेंगलोर का है साहब, हमेशा एक कंबल ओढ़ना पड़ेगा। और गर्मी में थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, वरना हमेशा नॉर्मल सर्दी। जनवरी और फरवरी में यहाँ हम लोग 2-4 कंबल ओढ़े और वहाँ सिर्फ नॉर्मली एक कंबल ओढ़ के और फैन चलाते रहे। ये है बेंगलोर का मौसम। अब उस शहर में करोड़ों का बंगला जिसके पास हो जाए, यही अमल करके फूक दिया और तुम्हारे घर में काला जादू है। जाहिर सी बात है, जो आलिमों को तनख्वाह में 150 रुपए महीना नहीं देगा, उसका पैसा तो काला जादूगर लेके जाएगा ही। जो मस्जिद की तामीर में पैसा नहीं लगाएगा, उसका पैसा थानेदार लेके जाएगा ही। जो दीन की महफिलों में पैसा नहीं लगाएगा, उसका पैसा तो थानेदार मार के चला जाएगा। हुजूर कहते हैं ला याकुल ताम का इल्ला तकी, मुत्तकी के लिए दस्तरखान बिछा, गोंडों शराबी और बदकार के लिए नहीं। हुजूर कहते हैं ला तो साहिब इल्ला मोमिना, मोमिन से दोस्ती कर, काफिर से नहीं। जो नबी का उसूल तोड़कर मोमिन से दोस्ती नहीं करके काफिरों से दोस्ती करेगा, उसे तो जिल्लत और रुसवाई का खतरनाक मुंह देखना ही पड़ेगा। हुजूर कहते हैं मुत्तकी को खाना खिला, ला याकुल ताम का इल्ला तकी, तेरा खाना ना खाए मगर नेक लोग तेरा खाना खाए, अच्छे लोग तेरा खाना खाए। लेकिन नहीं, यहाँ अच्छे लोग खाना खाएंगे तो कल वो अच्छा बचाएगा क्या? मोहसिन साहब, इमाम साहब बचाएंगे क्या? हाँ, इस समाज का जो दादा है, जो गोंडा जिसके नाम से इलाका थर्राता है, वो अगर मेरे घर में एक बार चाय पी लिया और कल हम किसी संकट में फंसेंगे तो वो दादा मुझको बचा देगा, वो गोंडा मुझको बचाएगा। थानेदार को ईद की सेवैयां खिलाएंगे, कल कोई केस होगा तो थानेदार लाज रखेगा कि हाँ ये सेवई मुझको खिलाया है। बकरे का गोश्त बकरीद में खिला दे, जबकि मसला है कि कुर्बानी खालिस इबादत है और इसका गोश्त तबर्रुक है। इस तबर्रुक को किसी काफिर हरबी को न दिए जाए, लेकिन नहीं, उसको खिलाता है शौक से, ताकि साहब वो मुसीबत में काम आए। मुसीबत में काम आएगा वो थानेदार, जब वक्त आएगा तो खून पी जाएगा। मुसीबत में बचाएगा वो गोंडा जो 50 दिन तेरे दस्तरखान पे बैठ के खाता रहा। मौका मिलेगा तो तेरी बहन आबरू की इज्जत भी लूट के चला जाएगा, सारा पैसा भी लूट के चला जाएगा। किसको कोई गोंडा रक्षक बनेगा क्या? ये थानेदार मुआफिज बनेगा क्या? नहीं, जब ईमान कमजोर होता है तो आदमी सी थानेदारों पे विश्वास करता है। ये थानेदार मेरा सहारा है, ये गोंडा मेरा सहारा है, ये लुच्चा लफंगा दादा मेरा सहारा है। आला हजरत की बात भूल गए। आला हजरत ने कहा था कि हम सदों को रसा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे पाला व वाला हमारा नबी। जो बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमसदों का आसरा हमारा नबी। जो नबी के उसूल ज़ाब्ते के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा वह कभी मुंह की नहीं खाएगा। जो नबी का कानून ताक पे रख के दुनिया के उसूल पर अमल करेगा, उसे तो एक दिन खतरनाक हालतों का सामना करना ही पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो बदहाली है, इसके पीछे सिर्फ यही राज है कि मेरी निगाह काफिरों की तरफ उठ रही है, जबकि दुनिया के दूसरे दानिश्वर काफिर इस्लाम की तरफ टर्न हो रहे हैं। और हमारे घर में क्रिश्चियनों और यहूदियों का कल्चर और काफिरों के घर में इस्लामी कल्चर धीरे धीरे आता जा रहा है। वह योगा के नाम पे सुबह के 4 बजे उठ जाए और हम फिल्म के नाम पे 2 बजे रात में सोए और दिन के 8 बजे 10 बजे हम उठे। सुबह के वक्त में आदि मस्जिद जाए, 100 घर की आबादी है, 5 बूढ़े मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और ये 95 लोग ख्वाब खरगोश की नींद ले रहे हैं। क्यों साहब? रात के 2 बजे तो सिनेमा देख के सोया
ہے. اب وہ 10 بجے تک اٹھے سوئیں گے تب نہ دن میں کوئی کام کر سکیں گے, کھیت میں جا سکیں گے. اب بتائیں کہ اس آبادی پہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو تو کیا ہو. وہ آبادی کو اللہ کا جب غضب جوش میں آتا ہے, پوری آبادی زلزلے کی زد میں آ جاتی ہے, پوری آبادی پہ پتھروں کی بارش ہو جاتی ہے. تو اللہ کا ایک نام حلیم ہے, حلم والا. اس لیے اللہ حلم فرماتا ہے, یعنی فوری عذاب نازل نہیں کرتا ہے, بلکہ اللہ موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ شاید توبہ کر کے نیک بن جائے. ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا, زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, روزی اللہ کی دی ہوئی, موت اللہ کے ہاتھ میں, تندرستی اللہ کے ہاتھ میں, عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ بیماری دے دے تو حلقے میں اندر پانی نہ جانے پائے. اللہ بیماری دے دے تو آدمی ہاتھ پاؤں 25 سال کی جوانی میں ہاتھ پاؤں میں فالج مار دے, بولنے کے قابل نہ رہ جائے. اللہ بیماری دے تو 18 سال کی عمر میں آنکھ کی بینائی چھین لے. جو اللہ صحت دیتا ہے, جو اللہ تندرستی دیتا ہے, اس اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنا کیا چاہیے تھا کہ پوری آبادی, چاہے کھیت کا کام تھوڑا کم ہو مگر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا کام سب سے زیادہ ہو. جو اللہ روزی دیتا ہے, جو اللہ عذاب کو روک کے رکھتا ہے تاکہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے. ابھی گاؤں کو زلزلے میں تہس نہس نہ کیے جائیں بلکہ توبہ کرنے کا موقع دیا جائے. جو اللہ میری بدعملی سے عذاب دے سکتا تھا لیکن عذاب کو روک کے رکھا ہے, مجھ کو موقع دیا ہے. ورنہ جہاں گاؤں میں 5 آدمی نمازی, 95 آدمی بے نمازی, پوری آبادی پہ زلزلہ آنا چاہیے. لیکن نہیں, اللہ کا احسان ہے کہ زلزلہ آتا نہیں ہے تاکہ آج نہیں تو کل میری آنکھ کھل جائے, توبہ کی توفیق مل جائے. سچے کاموں میں آدمی تو کام کرتا نہیں, اور یہی وجہ ہے کہ فراڈ اور جعل سازیوں کی دکان آج کل چل رہی ہے. ذرا غور سے سنیے, راجستھان کا وہ اسکالر کیا بولتا ہے کہ آج اسلام کیسے زوال پذیر ہوگا. میں باتھ روم جا رہا ہوں, اسلام میرے پیچھے لگا ہے کہ شیاطین کا حملہ ہوتا ہے, جنات کے حملے ہوتے ہیں, وہ جنات تیری شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں. اب مصطفیٰ نے کیا کہا, دعا پڑھ لے, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. ایک پردہ تیری شرمگاہ کے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک دیوار بن جائے گی. شیطان تیری شرمگاہوں کو دیکھ نہیں پائے گا. تو ہزاروں لاکھوں روپے سے اگر اپنے بچوں کو فراڈ کے پاس جا کے خرچ کرنے سے بچانا چاہتے ہیں تو بچوں کو مکان زمین بعد میں دیجیے گا. مصطفیٰ کی یہ دعا اس بچے کو پہلے رٹا دیجیے, یہ دعا بچوں کو سکھا دیجیے. ورنہ زمین بیچ کے بچہ اپنا علاج کرائے گا, ورنہ مکان بیچ کے ایک عورت اپنا علاج کروائے گی. مکان کے چکر میں اور زمین کے چکر میں, وہ زمین اور مکان بکنے میں کتنے ٹائم لگتے ہیں. جب مصیبتوں کے بادل آتے ہیں فوری طور پر زمین بکتی ہے, مکان بکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے جو قانون دیا ہے اس کو بچوں کے سینے میں بٹھا دیجیے. دوسری کوئی بات یاد ہو نہ ہو, ہندی کا پوئم یاد ہو یا نہ ہو, ہندی کی کویتا یاد ہو نہ ہو, انگریزی کے پوئم یاد ہو یا نہ ہو, مگر مصطفیٰ کی بتائی ہوئی یہ دعا ضرور یاد ہونی چاہیے کہ جب بچہ یہ دعا پڑھنے کا عادی بن جائے گا, مرتے دم تک جب بھی ٹوائلٹ جائے گا یہ دعا پڑھے گا, شیطان کے حملے سے زندگی بھر وہ محفوظ رہے گا. تو حضور کی اس دعا میں اگر وہ دم ہے, اگر کوئی اپنے بچوں کو سکھا دے تو 1 کروڑ کی زمین دینے سے بھی وہ حق ادا نہ ہوگا بچوں کا جو حق مصطفیٰ کی ایک دعا سکھا دینے سے ادا ہو جائے گا. اور اسی کو حضور کہتے ہیں, ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن. ایک باپ اپنی اولاد کو جتنا بھی گفٹ دیتا ہے, کوئی گفٹ اچھا ادب سکھانے سے بہتر نہیں ہے. میں باتھ روم جا رہا ہوں, اسلام میرے پیچھے لگا ہے. اسلام کہتا ہے وہ ٹوائلٹ ہے, وہاں داہنا پاؤں پہلے مت رکھنا, بایاں پاؤں پہلے رکھ. میں باتھ روم جا رہا ہوں, پاؤں رکھنے کا طریقہ اسلام سکھاتا ہے. بایاں پاؤں رکھ پہلے, پھر نکلنا ہے تو داہنا پاؤں باہر نکالنا. ایسا نہیں کہ مسجد جانے میں بایاں پاؤں رکھے داہنا نکالے, مسجد جب داخل ہوں تو داہنا پہلے داخل کریں, وہاں سے نکلیں تو بایاں پہلے, اور باتھ روم میں پہلے بایاں داخل کریں, نکلیں تو داہنا باہر کریں. اس میں بھی میڈیکل بہت بڑی حکمت ہے. ہارٹ اٹیک کے خطرات جب آدمی پر آتے ہیں اسی رخ پہ آتے ہیں جس رخ سے آدمی گرتا ہے. اس لیے پیغمبر اعظم نے باتھ روم میں تمہاری موت آئے تو اندر نہ گر جاؤ, باہر گرو. اس لیے بائیں پاؤں کے نکالنے میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں. احادیث پہ جب آدمی ریسرچ کرتا ہے تو جنت کا فائدہ تو مرنے کے بعد ملتا ہے, مگر مصطفیٰ کی اس حدیث پہ عمل کرنے کا فائدہ جیتے جی دنیا میں صحت کی صورت میں مل جاتا ہے. اسی لیے امریکہ کی ڈاکٹر لیڈی بیچر نے کہا تھا آج سے کئی سال پہلے, جو امریکہ کی خواتین کی یونین کی تنظیم کا سرکردہ لیڈر کا نام ہے, وہ کہتی ہے کہ مسلمان عورتیں کوئی لوشن نہیں لگائے, اسلام
اسلام نے جو ان عورتوں کو گفٹ دیا ہے نماز پنجگانہ کی صورت میں، اس سے پہلے وضو کرنے کی صورت میں، فیس واش، کسی بیوٹی پارلر میں آپ چلی جائیں، وہ کہتی ہیں کہ بیوٹی پارلر میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ فیس واش کر کے، واش کرنے کے بعد تب دوسری کریم لگائی جاتی ہے۔ فیس واش سے آدھا میک اپ ہو جاتا ہے چہرے کا، تو فیس واش یعنی چہرہ دھونا۔ اب بتائیں کہ ڈاکٹر لیڈی بیچر کافر ہے، انگریز یا عیسائی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ اب مسلمان عورتوں کو کوئی فیئر اینڈ لولی، کوئی کریم لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے پیغمبر نے 5 نماز ان پر فرض کیا ہے، اس 5 نماز سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو میں فرض ہے چہرہ دھونا، ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے، یہ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ یہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے، فرض نہیں۔ فرض ہے چہرہ دھونا، ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پاؤں ٹخنوں سمیت، اور چوتھائی سر کا مسح۔ فیس واش، چہرہ دھونا۔ لیڈی بیچر کہتی ہیں یہ فیس واش اتنا بڑا میک اپ کا کام کرتا ہے، اگر کوئی عورت دن میں 5 بار اپنا چہرہ دھوئے، فیس واش کرے، اور یہ سجدہ یعنی سجدے میں یہ ہارٹ جو بلڈ سپلائی کرتا ہے، یہ ہارٹ اوپر ہو جاتا ہے اور چہرہ سر نیچے ہو جاتا ہے، اور یہ ہارٹ وافر مقدار میں دماغ کی چہرے کی ساری رگوں میں خون پہنچاتا ہے، جس سے پورا چہرہ سجدے کی حالت میں لال ہو جاتا ہے۔ لیڈی بیچر کہتی ہیں عورت فیس واش کرے وضو کی صورت میں، مسلمان بیٹیاں، اور اپنا سجدہ تھوڑا سا لمبا کر لیں، کوئی لوشن نہیں لگائے، اس سے زیادہ خوبصورت دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو پائے گی۔ یعنی یہ جنت لے جائے گی نماز مرنے کے بعد آخرت میں، لیکن دنیا میں وہ صحت، وہ تندرستی کا راز دیتی ہے یہ نماز۔ یہ تو عورتوں کا معاملہ ہے۔ پستان کے کینسر، سینے کا کینسر، چیسٹ کا کینسر، اور چہرے کے دانے، مہاسے، یہ سب جو آتے ہیں چہرے، ان سبوں کا علاج بہت % صرف نماز سے ہو جاتا ہے۔ یعنی سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اور سجدے میں جانا، پھر کھڑا ہونا۔ ڈاکٹر رام دیو جی ایک الگ یوگا کا شیور لگایا ہوا ہے، اور ایک طرف بھاجپا کا بڑا لیڈر وہ کانپور میں یوگا کے شیور میں کہا تھا، مرلی منوہر جوشی جو بھاجپا کا بڑا لیڈر، مودی سے بھی بڑا لیڈر ہے، وہ لیڈر کیا کہتا تھا کہ یوگا کیجئے، یوگا بہت بڑا علاج ہے اس دور میں، شوگر کا، بلڈ پریشر ہائی کا، بہت بڑا علاج ہے ان تمام خطرناک بیماریوں کا، کینسر کا۔ بولتے بولتے بھاجپا کا لیڈر کیا بول گیا کہ میرے نزدیک میں نے جو محسوس کیا ہے، یوگا کا جتنا بھی طریقہ، رام دیو کا طریقہ، دوسرے ٹیچر کا طریقہ، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ گرانا، آنکھ بند کرنا، سانس روکنا، تیز تیز سانس لینا، اور پاؤں کو پھیلا دینا، ہاتھ اوپر کر کے نیچے کرنا، سر کو گھمانا، یعنی جتنا طریقہ یوگا کا رام دیو کا ہو یا دوسرے ٹیچر کا، مرلی منوہر جوشی بھاجپا کا لیڈر، یہ ہے اسلام کا وہ جیتا جاگتا اعجاز کہ کافر کی زبان پہ سچائی کا خطبہ جاری ہے۔ دھورا ٹانڈا میں چائے کی دکان پہ جاہلوں کا تبصرہ، اسلام خطرے میں آ گیا، اسلام خطرے میں آ گیا ہے۔ بریلی اور بہار کے دوسرے ضلع میں چائے کی دکان پہ چند من چلوں کا تبصرہ، اسلام خطرے میں آ گیا۔ دیکھ یہ کافروں کا چودھری، یہ بھاجپا کا بڑا لیڈر، اس کی زبان پہ کیا سچائی کا کلمہ جاری ہوا ہے۔ وہ بھاجپا کا لیڈر کہتا ہے کہ رام دیو کا یوگا اپنی جگہ، دوسرے ماسٹر کا یوگا اپنی جگہ، ان تمام یوگوں سے بڑھ کر منوہر جوشی کہتا ہے میرے نزدیک سب سے بڑا یوگا وہ نماز ہے جو 5 وقت اسلام کے پیغمبر نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ یعنی سب سے بڑا یوگا، نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں، اسلام کے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی یوگا ماسٹر نہیں۔ وہ کہتا ہے بھاجپا کا بڑا لیڈر، وہ کہتا ہے یہ نماز سے پہلے ہاتھ پاؤں کا دھونا، اسی میں تو بلڈ پریشر کا آدھا علاج ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے آدمی۔ اس کے بعد ہاتھ اوپر کر کے ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا، پھر کچھ دیر کھڑا رہنا، پھر رکوع میں جانا۔ اچانک کھڑے ہونے کے بعد ڈائریکٹ سجدہ میں جائے، اس سے بیماری پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اچانک وہاں جانے کے بعد اچانک بلڈ سرکولیشن کے تیز ہونے یا ریڑھ کی ہڈی میں کوئی ضرب آ سکتا ہے اور تکلیف ہو سکتی ہے۔ لیکن اسلام کی حکمت تو دیکھیے، سب سے پہلے کھڑا تو لمبے قیام کے بعد رکوع کا آتش دیا، رکوع کرنے میں پیریڈ کی ساری ہڈیاں سیدھی ہو جائے، پیٹ کی ہڈی سیدھی ہو جائے، اس کے بعد کھڑے ہو، پھر اس کے بعد سجدے میں جائے، پھر
सजदे से बैठे, फिर दूसरे सजदे में जाएं, फिर खड़ा हो, फिर अतहियात में बैठे, फिर सलाम फेरे, यानी सर का घुमाना, हाथ का उठाना और तवज्जो लगाना, ध्यान लगाना, सजदे में नाक को गौर से देखना, हालत काता में गोद पे नजर रखना, गोद पे नजर टिकाना, सजदे पे आंख पे नाक पे नजर टिकाना, पांव पे हालत रुकू में नजर टिकाना, हालत सलाम में कांधे पे नजर टिकाना, नजर जमाना, ये कंसंट्रेशन जो चीज जो योगा का एक बहुत बड़ा सबक है। तो डॉक्टर मनोहर जोशी ने आज कहा ये नमाज एक बहुत बड़ा योगा की सूरत में है लोगों के सामने, पाबंदी से नमाज पढ़ें, दूसरे योगा की जरूरत नहीं, चाहे वो कहें आज योगा मास्टर बोले, साहब कहे कि डॉक्टर मनोहर जोशी बोले, दूसरे डॉक्टर बोले, मगर हुजूर ने क्या कहा था 1400 साल पहले नमाज के ताल्लुक से, नमाज पढ़ तो चुस्त और दुरुस्त रहेगा, जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा औलाद से फायदा ना होगा, जो ईशा की नमाज छोड़ेगा नींद से राहत ना मिलेगी, जो असर की नमाज छोड़ेगा उसके बदन में ताकत नहीं रहेगी, जो जोहर की नमाज छोड़ेगा रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी, जो फज्र की नमाज छोड़ेगा चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। क्या मतलब? नमाज से चेहरे का नूर वाबस्ता है, नमाज से बदन की ताकत वाबस्ता है, नमाज से औलाद की फरमा बरदारी वाबस्ता है, नमाज से रोजी वाबस्ता है, नमाज से नींद का सुकून वाबस्ता है। क्या मतलब? नमाज नहीं पढ़ो तो सेहत खतरे में पड़ जाएगी, नमाज पढ़ो तो सेहतमंद हो जाओगे। आज डॉक्टर रामदेव जी कहते हैं योगा मास्टर कि महीने में 4 दिन फास्टिंग करो, महीने में 7 दिन रोजा रखो, महीने में 3 दिन भूखा रहो, तुम्हारा यह तोंद नीचे हो जाएगा, तुम्हारा तोंद जहां ऊपर हुआ कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर की बीमारी होगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा, ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ेगा। अगर चाहते हो कि चुस्त और दुरुस्त रहो तो तोंद ऊंचा मत होने दो। तोंद ऊंचा होने से बचने के लिए बेहतरीन इलाज है महीने में 3 दिन उपवास करना, भूखा रहना। भूखा रहो सेहतमंद हो जाओगे। हालेन का पादरी कहता है महीने में 10 दिन उपवास किया कर, तू सेहतमंद हो जाएगा। हिंदुस्तान का डॉक्टर कहता है हर वक्त खा करके किडनी को तकलीफ मत दे, गर्दन तक खा करके अपने लीवर को कमजोर मत बना, उपवास रहकर भूखा रहकर, भूखे रहने से तुम्हारा लीवर को आराम मिलेगा, किडनी को आराम मिलेगा और तुम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रुकेगा और लीवर आराम करेगा, तोंद बाहर नहीं निकलेगा। तोंद निकलने का सबसे बड़ा कारण, दूसरा कारण अपनी जगह, सबसे बड़ा कारण है ज्यादा खाना, सबसे बड़ा कारण है ज्यादा सोना, सबसे बड़ा कारण है ज्यादा बैठा रहना। ज्यादा खाने से ये तोंद निकलता है, ये लीवर बैलून की तरह आगे बढ़ता रहता है। कम खाने से वक्ती तौर पर कमजोरी आएगी, लेकिन ये तोंद नहीं निकलेगा, बेशुमार बीमारी से बच जाएंगे। जरा और से सुनिए, ये कहते हैं आज रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, उपवास करो स्वस्थ हो जाओगे। अमेरिका का डॉक्टर कहता है उपवास करो सेहतमंद हो जाओगे। हुजूर ने क्या कहा 1400 साल पहले? न अमेरिका की यूनिवर्सिटी थी, न हॉलैंड की यूनिवर्सिटी थी, न लंदन की यूनिवर्सिटी थी, न उस वक्त रामदेव का कोई पता था, न उस वक्त दूसरे दानिश्वर का कोई वजूद था, मगर मुस्तफा ने 1400 साल पहले बैलगाड़ी के जमाने में, घोड़े और गधे के जमाने में, कटीली राह के जमाने में उस रेगिस्तान से एक नारा दिया है, रोजा रखो जन्नत तो मिलेगी अपनी जगह, लेकिन हुजूर ने कहा है सूमो तसहू, रोजा रखो तुम सेहतमंद हो जाओगे। इसलिए तो मैं कहता हूं लाखों दानिश्वर की बात एक तरफ, मुस्तफा की एक हदीस एक तरफ, मुस्तफा का वजन सारी बातों पे गालिब आ जाएगा। यही वजह है अमेरिका का दानिश्वर मजबूर हुआ कहने पे, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद, ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल, रिलीजियस एंड सेकुलर। इसलिए वो दानिश्वर कहता है कि अब द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। जिसको जैसा लगा उन्होंने वैसा ही एक्सप्रेस किया हुजूर के ताल्लुक से। कोई कहता है मुस्तफा लाजवाब, कोई कहता है मुस्तफा मैचलेस, कोई कहता है हुजूर की शिक्षा लाजवाब, हुजूर का आचरण लाजवाब, हुजूर का व्यवहार लाजवाब, कोई कहता है हुजूर की तालीमात लाजवाब, हुजूर का आदेश लाजवाब, हुजूर का फरमान लाजवाब, हुजूर की हदीस लाजवाब, हुजूर की नशिस्त बर्खास्त लाजवाब, सरकार की सोच लाजवाब, सरकार के अहकामात लाजवाब। ये सब कहते हैं। मेरे इमाम क्या कहते हैं? मेरे इमाम कहते हैं कि सरकार का सब कुछ लाजवाब, कोई बड़ा नहीं है मेरे इमाम से, मेरे सरकार से। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला
و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھ کے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اسی کو دنیا کے دانشور اپنے اپنے حساب سے ویکت کر رہے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے کہ راجستھان کے دانشور نے کہ باتھ روم جا رہا ہوں، اسلام میرے پیچھے لگا ہے، میں وہاں سے باہر نکل رہا ہوں، اسلام کہتا ہے وہ دعا تو پڑھ لے غفران کا، الحمدللہ الذی عافانی، میں اللہ کی بخشش تلاش کرتا ہوں، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس تکلیف کی جگہ سے صحیح سلامت وہاں سے مجھ کو باہر نکالا، ورنہ بے شمار لوگ باتھ روم ہی میں مر جاتے ہیں، پاخانہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، وہ پریشر لگاتا ہے، اسی حالت میں آدمی مر جاتا ہے۔ بہت سارے دوسرے گروپ کے سرغنہ جس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ بہت بڑا لیڈر بنتا تھا اپنی برادری، اپنی قوم اور اپنی جماعت کا، لیکن وہ پاخانہ روم میں جا کے مر گیا۔ باتھ روم میں بے شمار لوگ مرتے ہیں، اسی لیے اب وہاں سے تو باہر نکل گیا، یہ دعا پڑھ لے غفران کا الحمدللہ الذی عافانی، اب وہاں سے باہر نکل۔ اب تم کو کیا کرنا ہے؟ اب تم کو فریش ہونے کے لیے ہاتھ منہ دھونا ہے۔ اسلام کہتا ہے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کر، 2 رکعت نماز ادا کر لے تاکہ سارے پارٹس اس نماز میں شریک ہو جائیں، سر سے لے کے پاؤں تک، اندر سے لے کے باہر تک۔ اس سے پہلے وضو کر لے، احکم الحاکمین کے دربار میں تم کو جانا ہے، ظاہر اور باطن دونوں پاک کر لے۔ ظاہری پاکی یہ ہے ہاتھ یہاں تک دھو لے، اس کے بعد چہرہ دھو لے، کلی کر لے، مسواک کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، گردن کا مسح کر لے، پھر پاؤں دھو لے۔ اللہ الصمد، دانشور کہتے ہیں کہ بیماری کے جراثیم ناخن کے راستے سے اندر داخل ہوتے ہیں، بیماری کے جراثیم منہ کے راستے سے۔ میں بات کر رہا ہوں، میرا منہ کھلا ہوا ہے، اسی میں کسی دوسرے کو خطرناک بیماری ہے، اس کے وائرس بات کے زبان کھلنے کے درمیان میرے منہ کے اندر داخل ہو گئے تو بیماری کے جراثیم اندر داخل ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر حلق کا راستہ تنگ ہے اور وہ جراثیم مسوڑوں میں، کہیں چبڑوں میں، زبان کے نیچے جا کے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ روزانہ کھانے کے بعد ضرور آپ برش کیا کریں، اگر 5 بار نہیں کریں کم سے کم 2 بار ضرور کریں، ایک بار صبح اٹھنے کے بعد اور ایک بار بستر پہ سونے سے پہلے، تاکہ سارے جراثیم نکل جائیں اور آپ فریش ہو کر رات میں سوئیں، تاکہ کوئی دانہ اٹکا نہیں رہے اور رات بھر وہاں کیڑوں کو کام کرنے کا، دانت اور مسوڑے کو خراب کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس لامحالہ سوتے وقت ضرور کیا کریں۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی، اگر میری امت پہ بوجھ نہ ہوتا تو لولا ان اشق علی امتی، مصطفیٰ کہتے ہیں اگر میں اپنی امت پہ بوجھ محسوس نہیں کرتا تو ہم حکم دیتے اپنی امت کو کہ ہر نماز کے لیے وضو کریں لازمی طور پر، ایسا نہیں کہ ایک ہی وضو سے 5 نمازیں پڑھ لیں۔ ہر حضور کہتے ہیں اگر میری امت پہ بوجھ نہ ہوتا تو میں حکم دیتا، لامرتہم، میں ضرور اسے حکم دیتا ہر وقت کی نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا۔ یہ آدیش اگرچہ لازمی طور پر وجوبی نہیں ہے، مگر حضور کا تیور کیا بتا رہا ہے کہ حضور کی خواہش ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو ہو اور ہر وضو مسواک کے ساتھ ہو۔ اور سونے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت وضو فرماتے، وضو میں مسواک فرماتے۔ دنیا کے سارے دانشور آ جاؤ، اے ارباب دانش، اے امریکہ کے اسکالر، اے ہندوستان کے صاحبان جبہ و دستار، اے چائنا جاپان کے بڑے بڑے آوشکارک، آؤ تم اپنی تحقیق کو سامنے لاؤ اور دیکھ مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے کیا سنہرا اپدیش دیا ہے کہ سونے سے پہلے مسواک کر لے، بستر سے اٹھ کے مسواک کر لے، وضو ہر نماز میں وضو اور وضو میں مسواک کر لے۔ جو 5 بار روزانہ وضو میں اور 1 بار سونے سے پہلے 6 بار مسواک کرے گا، اس کا مسوڑا 90 سال کی عمر میں بھی ختم نہ ہوگا، اس کے دانت میں 50 سال میں بھی درد نہ ہوگا۔ یہاں ہوتا کیا ہے؟ جب درد ہوتا ہے تب مسواک یاد آتی ہے، چاہے میں رہوں یا میرا شیخ رہے۔ جب آدمی بھرپور تندرست رہتا ہے اس وقت بھول جاتا ہے کہ مسواک بھی کوئی چیز ہے، چلو کبھی کبھار موقع مل گیا، لیکن جب ایک دانت اکھاڑا جاتا ہے، ٹھنڈا پانی پیو تو درد، گرم پانی پیو درد، ادھر سے پیو تو ادھر درد، یہ پانی ادھر چلا گیا تو درد، سوراخ ہو گیا تو درد، اگر وہاں کیپ لگانے کی نوبت آئی اس سے پہلے کھانا پینا تو بھر لگتا ہے کہ موت آ جائے گی، آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ دانت کی بیماری سے دل کی بیماری کا رشتہ وابستہ ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جب دانت میں جب شدید درد پیدا ہو جائے اس درد سے فوری آپ چوکنا رہیے، ورنہ اس درد کا سیدھا رشتہ ہارٹ پہ پڑتا ہے اور اس میں اور دانت کے رشتے میں بہت گہرا سمبند ہے۔ اس لیے کہ جس کو بھی پہلے ہارٹ کا دورہ پڑتا ہے اس سے پہلے اس کے دانت میں سپسپاہٹ اور دانت کا درد شروع
ہوتا ہے, اس بے چینی بڑھتے بڑھتے پھر دل کا دورہ شروع ہو جاتا ہے. تو اب جب آدمی جب خوشحال رہتا ہے, جوانی میں رہتا ہے, کیسا برش ایک بار کیا پھینک دیا, مسواک کبھی کبھار یاد آ گئی کیا چھوڑ دیا. لیکن جب وہی ہول ہوتا ہے, دانت ٹوٹتا ہے, مسوڑے میں درد ہوتا ہے, ٹھنڈا گرم میں درد ہوتا ہے, تب یاد آتی ہے مسواک, تب مسواک کرتا ہے. اگر شروع دن سے حضور کے فرمان کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اگر اپنے بچوں کو آپ آدیش دے دیں 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا, 10 سال کی عمر میں مار کے نماز پڑھانے کا, اور ہر نماز میں وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا, یہ نوبت ہی نہ آئے گی کہ بعد میں جب کھیت کھا جائے گا تب آدمی کی نیند ٹوٹے گی. مجھ کو اس کے تعلق سے کیا سرکشا کا انتظام کرنا چاہیے, ذرا غور سے سنیے گا. وہ دانشور راجستھان کا کہتا ہے, میں اسلام کہتا ہے پہلے ہاتھ دھو لے. یہ جراثیم جو ناخن میں رات بھر اٹکے ہیں وہ بیماری کے جراثیم دھل جائیں گے. جو جراثیم حلق میں اٹکے ہیں وہ دھل جائیں گے. جو جراثیم ناک میں الجھے ہیں وہ اٹکے ہیں وہ نکل جائیں گے. جراثیم آنکھ کی پتلیوں میں جو اٹکے ہیں وہ چہرہ دھونے سے وہ سارے جراثیم نکل جائیں گے. ہاتھ کوہنیوں تک اکثر کھلا رہتا ہے اور بیماری کے جراثیم انہی نلیوں میں اور بال کی جڑوں میں اٹکے رہتے ہیں. جو حصہ اندر ڈھکا ہے اس کو دھونے کا آدیش نہیں ہے. جو حصہ کھلا رہتا ہے یعنی یہ ہاتھ کھلے رہتے ہیں اس کے دھونے کا آدیش ہے. چہرہ کھلا رہتا ہے اس کے دھونے کا آدیش ہے. پاؤں ٹخنوں تک کھلے رہتے ہیں اس کے دھونے کا آدیش ہے. یعنی جو پارٹ سے کھلے رہتے ہیں اور جس کو موقع پا کے بیماری کے جراثیم داخل ہوتے ہیں وضو میں وہی سارا پارٹ سے دھویا جاتا ہے. یعنی منہ دھویا جاتا ہے, ناک میں پانی داخل کیا جاتا ہے, آنکھ کھول کے پانی اندر پہنچایا جاتا ہے, کوہنیوں سمیت ہاتھ دھویا جاتا ہے, ٹخنوں کو دھویا جاتا ہے, ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھویا جاتا ہے. اور یہ گردن کھلی رہتی ہے اسی لیے گردن کا مسح کیا جاتا ہے. اب بیلجیم کا دانشور کہتا ہے سر سے ہزاروں رگیں گردن کے راستے سے پاؤں تک پہنچی ہیں. اگر دن میں کئی بار ان رگوں کو بھیگے ہاتھ سے ٹچ کر دیے جائے تو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا. بیلجیم کا ایک کرسچن طالب علم صرف اسی پوائنٹ کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کے مومن بنا کہ گردن کا مسح کرنا فرض نہیں ہے لیکن وضو میں مسح کرنا ہے, یہ مستحب ہے. مستحب کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر کوئی 5 بار گردن کو بھیگے ہاتھ سے ٹچ کر دے تو پاگل پن کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ اس طالب علم میں کہتا ہے ایک مستحب پر عمل کرنے سے خطرناک بیماری پاگل پن کی جب یہ ختم ہو سکتی ہے تو فرائض و واجبات پر عمل کرنے سے کتنے بڑے بڑے امراض کا خاتمہ ہو سکتا ہے. وہ کلمہ پڑھتا ہے, مومن بنتا ہے, مصطفیٰ کی غلامی میں داخل ہوتا ہے. ہاں مسلمانوں کے سماج میں کافروں کا لباس گھس جائے. ہماری بیٹیاں جینس اور ٹی شرٹ پہنے, میرے پیر صاحب کی بیٹیاں جینس اور ٹی شرٹ پہنے, میرے استاد میرے شیخ میرے پیر کا بیٹا جینس اور ٹی شرٹ پہن کے داڑھی مونچھ منڈا کے انگریزوں کی طرح بنے. لیکن ان انگریزوں کے گھروں میں مصطفیٰ جان رحمت کی وہ تعلیمات جو صحت کے لیے مفید ہے اس تعلیمات پر ریسرچ ہو رہی ہے. اس تعلیمات کی افادیت پہ نظر جب جاتی ہے وہاں کا روزانہ عیسائی کا ایک نہ ایک کنبہ کلمہ پڑھ کے مومن ہوتا ہے. وہ راجستھان کا دانشور کہتا ہے یہ وضو صحت کے لیے ایسی چیز ہے کہ میرے پروٹیکشن کا کام کرتا ہے. اسلام کہتا ہے اب تم وضو کر لیے 2 رکعت نماز پڑھ لے تاکہ اللہ پر تیرا رب راضی ہو جائے, سارا جسم اس عبادت میں شریک ہو جائے. اس کے بعد مجھ کو کھانا کھانا ہے, مجھ کو کھیت میں ہل چلانے جانا ہے. اسلام کہتا ہے کھانا کھا تو رہا ہے, جانور بھی کھاتے ہیں, بھینس بھی کھاتا ہے, شیر بھی کھاتا ہے, سانپ بھی کھاتا ہے, گدھا بھی کھاتا ہے, مٹھوٹی بھی کھاتی ہے, مگر تم اشرف المخلوقات ہے, تجھ کو بھی کھانے کا ایک طریقہ چاہیے. مصطفیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے, جب بھوک لگے تب کھاؤ, بھوک باقی رہے کھانا چھوڑ دو. اس حدیث پر عمل کرنے کا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ کبھی بھی آدمی کا توند نہیں نکلے گا. یہاں کھائے پہ کھایا جاتا ہے. حضور کہتے ہیں کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لے تاکہ کوئی جراثیم جو ناخن میں اٹکے ہیں وہ کھانے کے ساتھ تیرے پیٹ میں نہ چلے جائیں. میں کھانے بیٹھا ہوں, اسلام میرے پیچھے لگا ہوا ہے. کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے اور جیسا نہیں کھڑے کھڑے کھانا ہے, ایک پاؤں کو اٹھا کے ایک پاؤں کے بچھا کے کھاؤ یا دونوں پاؤں کھڑا کر کے اکڑوں بیٹھ کے کھاؤ. سب سے سپیریئر طریقہ ہے جس میں پیٹ دبا رہے گا, زیادہ کھانا نہیں کھایا جائے گا. اس لیے کولیسٹرول کی بیماری ہو اور پیٹ بڑھنے سے آدمی بچا رہے گا. یہاں چاروں زانو بیٹھ کے کھایا جاتا ہے, اگرچہ جائز ہے حرام نہیں ہے لیکن سپیریئر طریقہ ہے اکڑوں بیٹھ کے کھانا کھانا یا ایک پاؤں بچھا کے ایک پاؤں کھڑا کر کے کھانا. میں کھانے بیٹھا ہوں, بیٹھنے کا طریقہ اسلام بتا رہا ہے, ہاتھ دھونے کا طریقہ بتا رہا ہے. اب اسلام کہتا ہے وہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اسلام کہتا ہے یہ دعا پڑھ لے, اگر کھانے میں زہر بھی ملا ہوا ہوگا کوئی زہر اثر نہیں کرے گا. اور حضور نے بخاری
की हदीस में कहा है जो इस दुआ को 3 बार सुबह पढ़ ले, 3 बार शाम पढ़ ले, तमाम जहर से, जरर के असरात से वह महफूज रहेगा। इसलिए अल वजीफतुल करीमा में सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम गुलाम और आशिकों खुद्दाम को उसके पढ़ने का आदेश दिया है और उसमें लिखा है कि सुबह में 3 बार और शाम में 3 बार इस दुआ को पढ़ लिए जाएं, तमाम जहर जरर से आप अमान में रहेंगे। चूटी बिच्छू सांप सबके कटने से आप महफूज रहेंगे। उस खाने में जहर रहेगा तो भी असर नहीं करेगा। ये दुआ पढ़ने में कितना लगता है? 1 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन उसका फायदा कितना है? जहरो जरर से आप हिफाजत और अमान में रहेंगे। अब इस्लाम कहता है खाने को चबा चबा के खाना। ये 32 दांत क्यों दिए हैं? ताकि एक लुकमा को 32 बार चबाना, ताकि हर लुकमे में 32 दांत की ताकत शामिल हो जाए, ताकि वह पानी बन के पेट में चला जाए। लीवर को मेहनत नहीं करना पड़े कि लीवर खराब हो और 10 लाख रुपए दे के दूसरा लीवर बनाना पड़े। पेट को मेहनत नहीं करना पड़े। चबा चबा के खाओ, छुरी कांटे से मत खाओ, चबा चबा के खाओ। यहाँ चबाने से 32 बार चबाने से ऐसे ही दाना पानी हो जाएगा। वो क्या पेट को मेहनत करनी पड़ेगी? क्या हिकमत है? मैं खाने खाने से फारिग हुआ, अब खाना मेरे बदन में लग जाए। अब मुस्तफा कहते हैं वो दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सखाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अब मुझको कपड़ा पहनना है। मुस्तफा कहते हैं बिस्मिल्लाह कहकर कपड़ा पहनना। कपड़े के जरर से तुम महफूज रहेगा। दाहिना पांव पहले दाखिल करना, खोलने में बायां पांव पहले निकालना, फिर उसके बाद दाहिना पांव। पैंट और शर्ट पैंट और पायजामा बैठ के पहनना, खड़े होके नहीं। बुजुर्गों ने कहा है जो पायजामा और पैंट खड़े खड़े पहनेगा ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं होगा। अमामा पगड़ी खड़े होके बांधना, बैठ के मत बांधना, वरना ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज किसी शफाखाने में न होगा। आज अक्सर लोग ला इलाज बीमारी में मुब्तला है और एहसास नहीं कि किस जुर्म के बकाया बदला है। आदमी बेशुमार खताएं करता है और आदमी चौक कहता चलो ऐसे ही रहे, कौन इतना चलता है, कौन इतना चलता है। तुम्हारे पैगंबर ने चल चल के बता के दिखा के और बताया, इसीलिए काफिर न चले चले तुम चलो। रोजी मिलेगी उतनी जो तेरे मुकद्दर में मुकर्रर है। रोजी के लिए पागल बन के इधर उधर मत परेशान रह। रोजी मिलेगी। जिस तरह मौत तुमको तलाश कर रही है, जो मौत का वक्त मुकर्रर है, 1 मिनट आगे न होगा, 1 मिनट पीछे न होगा। उसी तरह तेरी रोजी मुतअय्यन है, अर्रिज़्क़ु मक़सूम को एक दाना छोड़कर तुम मरोगे नहीं। जिस तरह मौत तुमको ढूंढती है वक्त पे आ जाएगी, उसी तरह यह दाना तुमको ढूंढता है। जितना दाना तेरे मुकद्दर में लिखा है, तुम अपने वतन में रहो या सऊदी अरब जाओ, उतना दाना तुझको मिलेगा ही। अलबत्ता हाथ पैर तोड़ के मत बैठ, अल्लाह की हिकमतों के खिलाफ है। अल्लाह ने कहा है जमीन पे फैल के रोजी तलाश कर। अब किसको कितना मिलेगा वो अल्लाह को मालूम है, मेहनतों पे डिपेंड नहीं है। जरा गौर से सुन लेना, हम खाना खाने कपड़ा पहन रहे हैं, इस्लाम मेरे पीछे लगा है। बिस्मिल्लाह कह के पहन, बैठ के पैंट पहन, आप फिर कुर्ता पहन, खोलने में बायां पांव पहले खोल। कपड़ा पहन रहा हूँ, इस्लाम मेरे पीछे लगा है। नया कपड़ा पहनना है तो ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी वारी मा अतजम्मल फी हयाती, ये दुआ पढ़ ले। लिबास पढ़ो, ये दुआ। खाना खाओ, ये दुआ। बाथरूम जाओ, ये दुआ। बाजार में जाओ, वो चौथा कलमा पढ़ लेना। कई लाख नेकियां तेरे नाम अमाल में लिखी जाएगी। बाजार गुनाहों की जगह है, इस दुआ की बरकत से तू गुनाहों से महफूज रहेगा। खेत जाना है अब मुझे रोजी रोटी तलाश करने के लिए, इस्लाम मेरे पीछे पीछे खेत में जाता है। इस्लाम कहता है ये तेरा खेत है, दूसरे के खेत में हल न जाने पाए, दूसरे की आल मत छांटना। एक बालिश की जमीन अगर दूसरे की तुमने जुल्मन हड़प लिया, कयामत के दिन 7 तबक जमीन जिस पे दुनिया आबाद है, या एक तबक है, इसके नीचे दूसरा तबक, उसके नीचे तीसरा तबक, 7 तबक जमीन का तौक तेरे गले में डाला जाएगा। खबरदार दूसरे की जमीन मत हड़पना। अपनी जमीन दूसरे में छूट जाए, मगर दूसरे की एक अंगुल जमीन अपनी जमीन में जुल्मन मत लेना, वरना क़यामत के दिन 7 तबक जमीन का तौक गले में डाला जाएगा। खबरदार तेरा जानवर दूसरों की फसल में न चरने पाए। एक बुजुर्ग का घोड़ा दूसरों के खेत में चर गया, उन्होंने उस घोड़े को वहीं छोड़ के अपनी मंजिल की तरफ चले गए। लोगों ने कहा कि खूबसूरत मजबूत घोड़ा, आपने कैसे उसको छोड़ दिया? कहा कि वह दूसरों की फसल चर गया है, दूसरों की हराम ग़िज़ा उसके पेट में दाखिल हो गई है, इसलिए जिस घोड़े के पेट में हराम दाखिल हो जाए, मैं उस घोड़े की पीठ पर सवारी का काम नहीं लूंगा। उसे छोड़ के कैसी सोचती? दूसरों की फसल न चरे, दूसरों के पेट में आम है, खबरदार पत्थर फेंक के आम मत तोड़ लेना, हराम मत खाना। बगैर उस दरख्त के मालिक की मर्जी के एक आम जो तोड़ के खाएगा, एक मकई का भुट्टा, एक गन्ने का पेड़ जो उखाड़ के खाएगा, एक चना का दरख्त
पौधा जो लगा है उसको उखाड़ा और तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, मटर है उसको तोड़ के खा रहे हैं, ये सब हराम है बगैर उस खेत वाले की मर्जी के खाना, ये हराम है। दूसरों के खेत में बैल चराना, दूसरों के खेत में भैंस चराना, दूसरों के गन्ना को उखाड़ लेना, दूसरों के चना के चंद पौधे को उखाड़ लेना, दूसरों के आम के पेड़ में पत्थर फेंक के तोड़ लेना, ये सब हराम है। इससे पेट में हराम गज़ा जाती है तो बच्चे पे उसका असर पड़ता है। मैं खेत में हूं, इस्लाम मेरे पीछे लगा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे खेत में हल चलाना है, कैसे खेती करना है। खेती कटने के बारे में कुरान कहता है वो आतू हक़्क़हू यौम हसादिही, जिस दिन खेती कटे उस दिन उसका हक निकाल दे। क्या मतलब, यह जमीन अल्लाह की है, अल्लाह की जमीन तुमको मिली है रोजी रोटी का हासिल करने के लिए, तो आप अल्लाह की जमीन का हक निकाल दे। अगर आसमान के पानी से फसल पैदा हुई है 10वां हिस्सा निकाल, अपना पानी खरीद के तुमने सिंचाई की है तो उसका 20वां हिस्सा निकाल। ये है रुखसत इस्लाम की तरफ से। अब ये किसको जाएगा, तेरा अपना खास भाई जो गरीब है उसको ये दे दे, अपनी बहन जो गरीब है, अपनी खास बहन क्यों नहीं है, अपनी माँ को ज़कात देना हराम है, अपने बाप को नहीं। अपने माँ बाप की जरूरत तो खुद पूरी कर, तुझ पर फर्ज है, माँ बाप की जरूरत पूरी करना औलाद पर फर्ज है, उसकी देख रेख कर। अपनी औलाद की परवरिश बाप पर फर्ज है, इसलिए औलाद को ज़कात नहीं दे सकते और अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि औलाद की परवरिश हम पर फर्ज है, माँ बाप की निगरानी हम पर फर्ज है, लेकिन भाई की निगरानी हम पर फर्ज और वाजिब नहीं है। इसलिए भाई को ज़कात की रकम दे सकते हैं, उशरा दे सकते हैं, निस्फ उश्र में जो निकल जाए वो दे सकते हैं, फितरा उसको दे सकते हैं अगर वो गरीब है, साहिब निसाब नहीं है। अपने भाई का हक निकाल दे, अपने गरीब का हक निकाल दे। ईद के दिन मुसलमान पे ईदगाह जाने से पहले अपने गरीब भाइयों के चूल्हे में आग लगे, उसका हक निकाल दे ताकि वो भी कपड़ा पहने, वो भी सेवई खा के ईदगाह की तरफ जाए। इसलिए है खेती कटने के दिन उसका हक निकाल दे। जिसने एक दाना ज़कात का अपने असल दाने में मिला लिया, निकालना था 1 कुंटल, निकाला 1 किलो कम, तो सारा दाना जो ज़कात का उसमें मिलेगा सबको फासिद कर देगा, सबको नापाक बना देगा। ज़कात का 1 रुपया अगर 1 करोड़ में मिला रहा, सारे रुपए को फासिद बना के औने पौने खर्च करवा देगा और पूरे पैसे को नापाक कर देगा। इसलिए जिस तरह दुनिया के दो होलसेलर को पाई का हिसाब देना है कि इतना माल साल भर में आया, उसका इतना पैसा हुआ, इतना दिया गया, इतना बाकी है, साल में एक दिन उसको पेड कर देना है। उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, कारोबार करने के लिए सूरज की रोशनी दी, अल्लाह ने जमीन दी। एक पैसे का हिसाब साल भर में निकाल के उसकी ज़कात निकालनी है। आया है कुरान करीम में वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, यानी जो लोग सोना चांदी दिरहम और दीनार जमा करते हैं और खर्च नहीं करते हैं, उसको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। क़यामत के दिन उसके बदन को चौड़ा कर दिया जाएगा, उनकी ज़कात की रकम, उनके तमाम पैसों को वो आग में तपा करके उनके पीठ पे दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वो माल है जिसको तुमने अपने लिए जमा किया था। मैं खेत में हूँ, इस्लाम मेरे पीछे है, मैं दुकान में बैठा हूँ, इस्लाम कहता है झूठ बोल के पैसा मत कमाना, अगरचे बिजनेस करना है रोजी रोटी के लिए, लेकिन अगर तुमने सच्चाई का दामन थामा रहा तो नेक ताजिर जो सच्चाई से बिजनेस करता है, हदीस में आया है वयुहशरूना, यानी नेक ताजिर, अत्ताजिरुस सदूक, सच्चा ताजिर जो बिजनेस में झूठ ना बोले, वह मरने के बाद नबियों और सिद्दीकों के साथ वो जन्नत में रहेगा। अत्ताजिरुस सदूक, मैं दुकान में बैठा हूँ, इस्लाम मेरे पास लगा है, मैं जंग के मैदान में हो, इस्लाम कहता है खबरदार, बूढ़ों को मत मारना, औरतों को मत मारना, बीमारों को मत मारना, जो इबादत खानों में है, चाहे वह हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, अगर वह दुनिया की मसरूफियत से हटकर वो किसी इबादत खाने में बैठ के वो अपने हिसाब से इबादत कर रहा है, उसको मत मारना। न औरतों को मारना, न बच्चों को मारना, न बीमारों को मारना, न बूढ़ों को मारना। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरे दानिश्वर यूरोप के कहते हैं कि हाउ इस्लाम इज लॉफ्टीनेस, इस्लाम कैसा बुलंद है, इस्लाम के पैगंबर का ज़ाब्ता कितना हैंडसम है कि वो इस्लाम का पैगंबर जिसने मैदान जंग जो खून बहाने का जंग मैदान है, जो दूसरों को काटने का मैदान है, जो दुश्मनों को पछाड़ने का मैदान है, जो दुश्मनों से बदला लेने का मैदान है, लेकिन मुस्तफा कितना लाजवाब है, हु सिविलाइज्ड द बैटलफील्ड, यानी मुस्तफा लाजवाब है कि वो मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है, मैदान जंग को मुहज्जब बना दिया है। वहां औरतों को नहीं मारना है, खबरदार, बच्चों को नहीं मारना है, बीमारों को नहीं मारना है, बूढ़ों को नहीं मारना है,
دشمنوں کی بستی میں جب قبضہ کر لو، گھر میں آگ نہیں لگانا ہے، پیڑ پودے کو نہیں کاٹنا ہے، فصل کو برباد نہیں کرنا ہے۔ تو ہماری جنگ کا مقصد ہے کہ اسلام کی راہ میں جو روڑے ہیں ان روڑوں کو دور کیے جائیں اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے، نہ کہ مار دھاڑ کر کے کوئی بادشاہت قائم کرنا۔ یہ اسلام کا مقصد ہے۔ اس اتنے بڑے مقصد کی راہ میں جو روڑا کھڑا کرے، بس اس کو اتنا ہی مارنا ہے جتنا کہ وہ روڑا ہٹ جائے اور راستہ صاف ہو جائے۔ یہ ہے اسلام کا جنگ کا معیار۔ میں شادی کرتا ہوں، اسلام کہتا ہے تو دوسرے لوگ دولت مند لڑکی تلاش کرتے ہیں، دوسرے لوگ خوبصورتی تلاش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ تم دوسرے لوگ نکاح میں عام طور پر 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ لڑکی کا حسن دیکھا جاتا ہے، لڑکی کا مال دیکھا جاتا ہے، لڑکی کا خاندان دیکھا جاتا ہے، لڑکی کا کیریکٹر اور دین دیکھا جاتا ہے۔ حضور کہتے ہیں اگر تم نے صرف حسن دیکھا، یہ حسن اس لڑکی کو مغرور بنا دے گا، تباہی میں دھکیل دے گا۔ مال جس نے دیکھا، ممکن ہے کہ مال کی وجہ سے لڑکی باغی ہو جائے، اللہ اسے قریب کر دے گا جو صرف مال دیکھ کے نکاح کرے گا۔ اللہ اسے اس عورت سے فائدہ نہ پہنچائے گا جو صرف حسن خوبصورتی کو دیکھ کے نکاح کرے گا۔ حضور کہتے ہیں فاظفر بذات الدین، تم کو میں آدیش دیتا ہوں کہ تم نکاح کرنے میں دین کو ترجیح دینا، اخلاق کو ترجیح دینا، دیندار عورتوں کا خیال رکھنا، دینداری کو ترجیح دینا۔ دیندار عورت تمہارے لیے والا امۃ سوداء ذات دین افضل۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کالی کلوٹی عورت جو دیندار ہے وہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ آج جس لڑکے نے نیٹ کے ذریعہ خوبصورت عورت کا سلیکشن کیا تھا، 2-4 مہینے جہاں اس کے ساتھ رہا اور جہاں اس کی لذتیں ختم ہو گئی، اب وہ شخص روزانہ صبح و شام اس سے لڑائی کر رہا ہے۔ 2 سال لڑائی ہوتی رہی، جب رشتہ نہیں چل پایا طلاق کی نوبت آ گئی۔ 99% وہ نکاح جو صرف چہرہ دیکھ کے ہوتا ہے، جو جوانی کی محبت، جوانی کے نشے میں چور ہو کے دوسروں کو دیکھا دل دے دیا، نیٹ میں دیکھا دل دے دیا، نہ دیکھا کہ ماں کیسی ہے، باپ کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، اس لڑکی کا کیریکٹر کیسا، نہیں، چہرہ صرف دیکھا، لپسٹک لگا ہوا، اسی کو چن لیا۔ 99% وہ رشتہ چلتا نہیں ہے، اس میں دھوکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ چل بھی جائے، اگر کوئی صبر کرے تو زندگی بھر اس کا ناز اٹھانا ہے، پورے بدن کو تیر سے زیادہ زخم بات سے پہنچائے گی، اور سب کو سن کر کے بالکل معمولی طور پر ہجرہ بن کے ان کے ساتھ زندگی گزارے، ان کے پاؤں میں زندگی سرنڈر کر دے۔ یہ مزدوری کر کے 12 گھنٹے کام کر کے پسینہ مار پیسہ کمائے، سب ان کے پاؤں میں بھیڑ چڑھا دے، یعنی ایک مرنے سے پہلے ہی مر جائے، مردہ بن کے زندگی گزارے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ کہتا ہے مرد عورتوں پہ حاکم ہے، اس لیے مسجد کا امام مرد بنے گا، میدان جنگ میں مرد جائے گا، کھیت کھلیان میں کام کرنے کے لیے بڑا بڑا مشکل کام مرد کرے گا، مرد 2 کنٹل سامان اٹھائے گا۔ عورتیں فشڈی ہو جائیں گی، عورتوں کو بچہ پیدا کرنے کے لیے، شوہر کی زینت بننے کے لیے، شوہر کے غم دور کرنے کے لیے، بال بچوں کو گود میں پال کے اسے سماج کا اچھا فرد بنانے کے لیے۔ مرد کی ذمہ داری پسینہ بہا کر کمانا، عورت کی ذمہ داری ہے گھر کو جنت کا ماحول بنانا۔ اس لیے مصطفیٰ کہتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا امرأۃ صالحہ، کہتے ہیں دنیا ایک چند دن برتنے کی چیز ہے، چند دن، اور مصطفیٰ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ جس کو نیک عورت مل گئی وہ دن بھر مزدوری کرنے میں ناکام بھی رہے گا، وہ رات میں گھر جب لوٹے گا تو چین کی نیند سوئے گا۔ لیکن عورت اگر بری مل گئی وہ روزانہ جہنم کی وادی میں جلے گا، کانٹے کے بستر پہ چلے گا، ایک بات بولے گی جسم کا گوشت ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ اس لیے مصطفیٰ کہتے ہیں خیر متاع دنیا، یعنی کروڑوں کے مکان، کروڑوں کی زمین سے بہتر ہے نیک عورت۔ اسی میں آدمی سراسر غلطی کرتا ہے 100%، یعنی صرف چہرہ دیکھا بس اس آدمی لٹو ہو گیا، اب اس کو اپنی بہو بنا کے بیوی بنا کے لے آیا۔ جب اس کے بعد زبان چلتی ہے قینچی کی طرح، اور جب سب کو نچایا جاتا ہے چونکہ وہ ڈانس سیکھ کر کے آئی ہے، اس کے بعد سب سر پکڑ کے بیٹھ جاتے میرا فیصلہ غلط ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب لے چلو کیس، جہاں اس کو طلاق دے گا تو کیس کے لیے تیار رہا، اور گھر والا اس کا تھانے دار ہے، بڑا مالدار دیکھ کے کیا ہے نا، ڈھیر سامان دے گا، اب جیل میں سڑا دے گا سب کو، سسور کو، ساس کو، اور سارے گھر والوں کو پھنسا دے گا، چونکہ ان کا بھائی کوئی تھانے دار ہے، کوئی بھائی ایس پی ہے۔ کیوں چہرہ صرف دیکھا، کیوں مال دیکھا؟ اس لیے حضور کہتے ہیں اے میرے غلام فاظفر بذات الدین، دینداری کو، کیریکٹر کو ترجیح دے۔ میں نکاح کر رہا ہوں، اسلام میرے پیچھے ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، اسلام میرے پیچھے ہے، میں میدان جنگ میں ہوں، اسلام میرے پیچھے ہے، میرا بھائی مر گیا، اسلام کہتا ہے ایسے مٹی میں مت دفن کر دینا، اسے نہلانا فرض ہے، جنازے کی نماز پڑھنا فرض ہے، اور تیز تیز جنازہ کو لے جاؤ لیکن ہچکولے نہ کھائے، اس تمہارے بھائی
بھائی کو تکلیف ہوگی دلہا بنا کے جلوس کی شکل میں جنازے کو تیار کر کے لے جاؤ، کافور ڈال دے، عطر لگا دے، گلاب چھڑک دے، سفید کفن پہنا دے، عزت کے ساتھ کاندھے پہ لے لے، خبردار کفن پہ مٹی نہیں گرے، ادب سے رکھنا، اس کے اوپر تخت بچھا دینا اور پھر عزت سے مٹی دے کے چل دینا، اس کی قبر پہ کبھی نہ بیٹھنا، قبر پہ جانور مت چرانا، قبر پہ کوئی پیشاب پخانا نہ کرے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کہتا ہے کان میں اذان دے دے، بچے کے منہ میں سب سے پہلی غذا بزرگوں کے منہ کا لعاب دہن بطور تہنیک چلی جائے۔ بچہ پیدا ہے اسلام آ گیا اذان دے دے تاکہ شیطان کے حملے سے بچ جائے، اور دنیا کے سارے فیلڈ میں سارے اسٹیج میں اسلام ہمارے ساتھ ہے، اور جب مر جائے تو قبر میں اسلام ہمارے ساتھ ہے۔ جو مذہب فرام دا کریڈل ٹو دا گریو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، جیون کے ہر چھیتر میں بحیثیت بھائی ہم کیسے جئیں، احادیث کا چیپٹر، بحیثیت بہن کیسے رہیں، احادیث کا چیپٹر، شوہر کو کیا کرنا ہے، آدیش مصطفیٰ کا، بیوی کو کیا کرنا ہے، آدیش مصطفیٰ کا۔ یہاں صرف تلخیاں اس لیے ہوتی ہے کہ ہم دوسروں سے امیدیں باندھتے ہیں، اپنی ذمہ داری بھول جاتے ہیں۔ مجھ کو کیا کرنا چاہیے، ہم دوسروں سے امید رکھتے ہیں وہ میرے پاس آئے، وہ مجھ کو سلام کرے، وہ میری خیریت دریافت کرے، میں بیمار پڑوں وہ دیکھنے کے لیے آئے، میں بھوکا رہوں وہ مجھ کو قرض دے دے۔ آج تمہارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کیا، تم بھی اس کے پاس جاؤ، تم ان کو سلام کرو، تم ان کی بیماری میں ان کی مساج پرسی کرو، تم ان کے جنازے میں جاؤ، ان کی شادی میں مبارکبادی پیش کرنے جاؤ، گاہے بگاہے ملاقات کر کے دلجوئی کرنے جاؤ۔ نہیں، تم بھینس بن کے گھر میں گھمنڈ کا پتلا بن کے رہے گا اور یہ تمنا کرے گا وہ آئے تو جاؤں گا، اور وہ بھی بھینس بن کے رہے گا میں نہیں جاؤں گا، میں کم ہوں کیا، میرا مکان تجھ سے کم ہے کیا، تو بڑا ہے تو میں بھی بڑا ہوں، تو تم بھی گھر میں رہو وہ بھی گھر میں رہے گا، زندگی بھر بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بات نہیں کرے گا۔ اسی حالت میں مر کے سانپ اور بچھو کی خوراک بننے دونوں قبر میں چلا جانا، آخر یہ دونوں ملے گا کیسے، زندگی کا مزہ لے گا کیسے، جنتی زندگی گزارے گا کیسے؟ وہ بولتا میں تجھ سے بڑا، وہ بولتا میں تجھ سے بڑا۔ ایک مدرسے میں 4 ٹیچر ہے، کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا ہے، میں بڑا ہوں اس سے، میں بڑا ہوں اس سے، میں بخاری پڑھاتا ہوں وہ میزان پڑھاتا ہے، میں کیوں سلام کرو؟ میزان والا بولتا ہے کہ میں میزان پڑھاتا ہوں تو کیا ہوا، میں 5 گھنٹے محنت سے پڑھاتا ہوں تنخواہ لیتا ہوں، میں اس سے کم ہوں کیا؟ یہ دونوں زندگی بھر کمائے گا مگر دونوں محبت سے محروم رہیں گے۔ اب اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ اس کا علاج نہ گاندھی کے پاس، نہ نہرو کے پاس، نہ امریکہ کے دانشور کے پاس، نہ نیوٹن کے پاس، نہ واشنگٹن کے پاس، نہ کسی واضح تم کے پاس، نہ کسی بدھسٹ کے پاس، علاج ہے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس۔ حضور کہتے ہیں انتظار مت کرو کہ میں بیمار پڑوں تو وہ آئے، انتظار مت کر کے وہ سلام کرے۔ سرکار کہتے ہیں الباطی بالسلام بری من الکبر، جو سلام میں پہل کرے گا وہ گھمنڈ سے پاک ہے۔ سلام میں پہل کرنے والے کو جواب دینے والے سے زیادہ نیکی ملے گی، اس لیے وہ سلام کرے یا نہ کرے تم سلام کرو، وہ تیرے پاس آئے یا نہ آئے تم ان کے پاس جاؤ، وہ تم کو تحفہ دے نہ دے تم ان کو تحفہ دو۔ اگر حضور کی اس حدیث پر آدمی عمل کرے کہ ہم کو اس سے امید نہیں رکھنی ہے، اس کا کام ہے میرے پاس آنا، وہ نہیں آیا مگر حضور نے مجھے کہا ہے وہ آئے یا نہ آئے تم جاؤ، وہ دیکھے نہ دیکھے تم دیکھو، وہ پہل کرے نہ کرے تم پہل کرو۔ اگر ہر آدمی حضور کی اس حدیث پر عمل کر کے اپنی طرف سے پہل کرے تو شکایتوں کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، محبت کی جنت بن جائے گی، سماج میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ لیکن گھمنڈ کا پتلا تھوڑی سی زمین خریدی، مکان بنایا، مغرور ہو گیا، جبکہ حضور نے کہا ہے لا يدخل کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے سینے میں گھمنڈ رہا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے گھمنڈ کا علاج ہے کہ جس جہاں جانے کو دل نہیں چاہ رہا بھائی کے پاس، اس گھمنڈ کو کچلنے کے لیے ان کے پاس جایا جائے۔ گھمنڈ کا علاج ہے بچے کو سلام کرے، نوکر غلام کو سلام کرے، جو بھی سامنے آئے مومن بھائی سلام کرے، تاکہ لفظ کو وہ دباتا رہے۔ اس سے کیا ہوگا، سامنے والا آدمی وہ بھی پہل کرنا چاہے گا، یا اگر انتظار میں رہے گا دونوں مر جائے گا، کوئی آگے نہیں آ پائے گا۔ جب ایک دانشور مصطفیٰ کی اس حدیث کو جب پڑھتا ہے کہ پہل کرنے کے آدیش مصطفیٰ نے دیا ہے، دانشور دنگ رہ جاتا ہے کہ کروڑوں مسائل کا حل صرف مصطفیٰ کی اس حدیث میں پنہا ہے۔ سماج آج بے شمار پیچیدگی، بے شمار جہنم میں مبتلا ہے۔ مسلم سماج سے لے کے کافر تک انسان کی اپنی غلطی سے مکان بن رہا ہے، زمین خریدی جا رہی ہے، لیکن سچے سکون سے ہندو مسلم سارا سماج محروم ہے، صرف اس لیے سماج میں جینے کا ڈھنگ جو اسلام نے بتایا ہے اس طریقے کو اطاعت پہ رکھ کے لوگ اپنے حساب سے جیتا ہے۔ نتیجے میں امریکہ کا مالدار بھی چل رہا ہے، ہندوستان کا دیہاتی بھی چل رہا ہے،
پڑھا لکھا بھی بے شمار بیماریوں سے جوجھ رہا ہے، جاہل بھی، علاج وہی ہے جو حضور نے کہا ہے۔ تو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، جیون کے ہر چھیتر میں، میاں بیوی سے لے کے والدین اولاد، پڑوسی رشتہ دار تک، بادشاہ سے لے کے رعایا تک، جیون کے ہر چھیتر میں جو نبی نے یوگدان دیا ہے، راجستھان کا دانشور کہتا ہے وہ مذہب کبھی مٹے گا کیا؟ وہ مذہب مٹے گا جو پہاڑوں کی گفاؤں میں رہنے کا آدیش دیتا ہے، وہ مذہب مٹے گا جو 360 دن میں ایک دن پوجا کا طریقہ بتاتا ہے، وہ مذہب جن کے پاس کوئی ضابطہ نہیں ہے وہ مٹے گا۔ جو اسلام ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، جیون کے ہر چھیتر میں میرے ساتھ رہتا ہے، آدیش دیتا ہے کیا کرے کیا نہیں کرے، وہ اسلام نہ کبھی مٹا ہے نہ قیامت تک مٹے گا۔ اس لیے ہر آنے والا دن معذرت میری طرف سے کہ میں نے ممکن ہو کہ گاؤں دیہات کی طرح میں خطاب نہیں کر سکا جس طرح مجھ کو کرنا چاہیے تھا۔ جو میری عادت ہے، جو میں پورے بھارت میں بمبئی سے لے کر کے دیہات تک جو خطاب لاکھوں کے مجمع میں 5 آدمی کے درمیان جو میں کرتا ہوں، یہ میری کمزوری ہے کہ میں اس سے نیچے اتر کر نہیں کر پاتا ہوں۔ ممکن ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے درمیان اگر چند نوجوانوں کا سینہ ہل گیا، وہ اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے کوشش شروع کیا، میں سمجھوں گا کہ میرا پسینہ بہانا کام آ گیا، میں سمجھوں گا کہ جلسہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو ایک جنتی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا زور سے آمین کہہ دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جنتی ماحول گاؤں میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام برائیوں کو مٹا کر اچھائیوں کا راج قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی پہل کرے یا نہ کرے، ہم کو خود سے برائی مٹانے کے لیے پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد